دلا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ٹرانسمیشن اب سے لے کے رات 10 بجے تک جاری رہے گی، جس میں آپ اپنی کالز کے ذریعے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو اور اپنا ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں۔ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون ادھر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا دوسرا جو نمبر ہے اکاؤنٹ نمبر، وہ بھی ہمارے اسکرال بار میں آپ ابھی دیکھ سکیں گے، جس کے ذریعے آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارا IBN نمبر بھی ہے، آپ یہاں بھی اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری نشریات نہیں دیکھ پا رہے مختلف علاقوں میں تو اپنے کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے آپ پیغام ٹی وی کو اپنے علاقے میں ٹیون کروا لیجئے۔ اگر آپ ہمیں لائیو یوٹیوب پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی آپ اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ یا موبائل میں جا کر آپ پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، ہماری نشریات کو فالو کیجئے۔ اگر آپ کسی سرچ انجن یا براؤزر میں جا کر لکھتے ہیں live.paygham.tv تو ہمارے چینل کو وہاں پہ سبسکرائب کر لیجئے، سرچ کیجئے ہمارے چینل کو، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی جوائن کر لیں، لائک کر لیں۔ اس سے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہیں گی۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں آپ کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں عبداللہ اعظام صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ عبداللہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، PhD اسکالر ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا چینج ہے، اور وہ چینج ویسے تو کوئی نیا چینج نہیں ہے، لیکن ریپیٹڈلی بیچ میں کہیں نہ کہیں ہم اس کو شامل کر رہے ہیں۔ جو پروڈکٹس آپ میرے سامنے یا بھٹی صاحب کے سامنے یا عبداللہ صاحب کے سامنے پڑی دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس کی طرف سے، جو ہمیں اسپانسر بھی ہے۔ یہ نمکو ہے جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ویری ٹیسٹی اور ایٹ دا سیم ٹائم کلرفل بھی ہے۔ ہم جب بریک کے دوران اس کو کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہاتھ نہیں رکتا۔ آپ میرے رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ ڈسپلے ہوتا بھی دیکھ سکتے ہیں، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس کی جانب سے ہے۔ اور اگر آپ کو اب تو افطار ہو گیا ہے، پیاس لگ جائے تو پیاس کے لیے بہترین حل ہے منرل واٹر۔ تو یہ ہمیں جو ہماری آج کی نشریات کے اسپانسر ہیں، جس طرح آپ کو آغاز میں بھی بتایا جاتا ہے، صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل اور یہ صوفی کا منرل واٹر، ہمیں ان کا بھی تعاون حاصل ہے۔ اور ہم یہ پوری نشریات میں افطاری کے بعد، افطاری سے پہلے نہیں، افطاری کے بعد ہم اس کو یوز بھی کرتے ہیں۔ تو جی یہ ایک بات جو کہ آغاز میں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ بڑھتے ہیں نشریات کو آگے لے کے، سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی۔ اور کچھ کمنٹس ہمارے پاس ریٹن میں جو ہیں یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ سلمہ خان لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جب رمضان شروع ہوا تو ہم پاکستان میں تھے، اب ہم سعودی عربیہ آ گئے ہیں۔ یہاں ایک دن پہلے رمضان شروع ہوا تھا، اب ایک روزہ جو چھوٹ گیا ہے کیا وہ رمضان کے بعد رکھنا ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے، ان کی عبادات قبول فرمائے، آمین آمین۔ اگر تو سعودیہ میں رمضان 30 دن کا ہوا جی، اور آپ کے 29 روزے پورے ہو گئے تو پھر الحمدللہ آپ کا مہینہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اگرچہ آپ نے ایک شارٹ رکھا تھا لیکن مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ جی، اور اگر 29 کے ہوئے تو پھر آپ کے 28 ہو جائیں گے، تو پھر ایک روزہ کم جو ہوا ہے وہ رمضان کے بعد آپ پورا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ نرگس صاحبہ ہمیں السلام علیکم کہہ رہی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ علیشہ صدیق لکھتی ہیں سلام کہہ رہی ہیں آپ کو جی۔ وعلیکم السلام۔ صحت سلامتی کی دعا کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ دعا کر دیں میری شادی بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات آسان فرمائے جی، اللہ تعالیٰ ان کو نیک سالہ رشتہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔
अच्छा जी, आगे बिनते हव्वा लिखती हैं, अगर किसी के पास अपनी सेविंग है, ठीक ठाक पैसे मौजूद हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी दूसरे से पैसे लेकर यानी कर्ज लेकर क्या अपना काम करते हैं, जो भी है, क्या ये तरीका दुरुस्त है? ये तरीका कैसे दुरुस्त हो हाँ जी, सकता ये है? किस तरह दुरुस्त हो सकता है? अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं जी और फिर भी वो किसी से मांग कर अपनी ज़रूरियात पूरी करता है, तो ये तो अल्लाह की नेमतों की बहुत बड़ी नाशुक्री होगी। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे तो मैं और नेमतें दूंगा, वाला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुक्री की तो मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त है। तो नेमतों की शुक्रगुजारी ये है कि अल्लाह ने आपको जो दिया है उसको इस्तेमाल करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, अपने ऊपर खर्च करें, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करें, सदका खैरात करें, तो ये शुक्रगुजारी है। जी, और उनको सेविंग बैंक में संभाल के और ख़ुद लोगों से हाथ फैलाकर मांगते फिरना बेशर्मों की तरह, तो ये सख्त नाशुक्री है, इससे इन भाई साहब को बचना चाहिए। जी ठीक है। आज की नशियात के पहले कॉलर, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान अहमद अली साहब ननकाना से कॉल की, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी मोहतरम, मेरा सवाल ये है कि पहले नंबर पे तो मुबारकबाद है आपको, इतना अच्छा प्रोग्राम आप पोस्ट कर रहे हैं और इतना मालूमाती प्रोग्राम है। जज़ाकुमुल्लाह सवाल मेरा ये है कि जब हम कोई भी घर तामीर करते हैं जी, तो क्या सीढ़ियों के नीचे जो है क्या हम लैट्रीन वाशरूम वगैरह बना सकते हैं? इसकी शरई हैसियत क्या है? जी ठीक है, मैं अभी जवाब लेता हूँ जी। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। बट पाउडर रूम सीढ़ियों के नीचे बनाया जा सकता है, इसकी शरई हैसियत वो पूछ रहे हैं। अल्लाह अकबर, शरीयत ऐसी चीज़ों से मना नहीं करती जो आपकी ज़रूरियात हैं। जी, तो आपको नक्शा नवीस ने आपकी उस जगह को भी यूटिलाइज करके आपको मुफीद बनाकर दे दिया है, तो आप इस्तेमाल करें, इसमें शरीयत कोई रुकावट नहीं है। सीढ़ियाँ ऊपर से जाएं, दाएं से जाएं, बाएं से जाएं, शरीयत बिल्कुल भी नहीं रोकती इन चीज़ों में। ठीक है, एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अमानत अली साहब बसीरपुर से कॉल कर रहे हैं। सर शुक्रिया कॉल करने के लिए, फरमाइए अमानत अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अमानत अली साहब। जी मेरी तरफ मैं आपका प्रोग्राम बहुत बेहतर तरीके से देख रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हुक्म कीजिए, क्या पूछना है आपने? सर मेरा सवाल आज का है, मेरी 37,000 तनख्वाह है। टीवी की आवाज़ बंद कर दें अमानत भाई, फिर आवाज़ आ पाएगी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। टीवी से बहुत दूर हूँ सर। ठीक है, हमारे दिल के करीब है, बोलिए फिर। जी मेरी 37,000 तनख्वाह सर मिलती है महीने की। मैं मालिक गवर्नमेंट हाई स्कूल तनख्वाह दीजिए। अच्छा जी, घर की बेबरकती हमेशा रहती है। घर में बेबरकती रहती है? हाँ जी सर, अच्छा ये पूछना है कारी साहब से। अच्छा, चले मैं जवाब ले लेता हूँ अभी जी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। 37,000 रुपये तनख्वाह है। माली मामलात बस गुजर रहे हैं। फैमिली मेम्बरान नहीं बताए। हाँ जी, वो इनकम नहीं, लेकिन कहते हैं कि बेबरकती उस पता नहीं किसको कह रहे हैं। हाँ जी, 37,000 के अंदर अगर बिजली का बिल दें, घर मकान किराए का हो और फिर आप राशन ले आएँ तो 37,000 तो ख़त्म हो जाएंगे। हाँ जी। अगर तो वो इसको बेबरकती कह रहे हैं तो फिर ये बेबरकती नहीं है, ये एक आमदनी कम है। ये तो एक आम जिंदगी की चलन है। हाँ जी, तो आपको कोशिश करके अपने वसाइल बढ़ाने चाहिए। जी ठीक है। अगर एक जॉब कर रहे हैं तो 2 करें, अगर 2 कर रहे हैं तो 3 करें, हिम्मत करें, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की खातिर आप निकलें बाहर तो अल्लाह ताला मदद करेंगे, और जब वसाइल बढ़ेंगे तो आपको बेबरकती ख़त्म होती महसूस होएगी। ठीक है। और अगर आपके फैमिली मेम्बरान भी महदूद हैं, इसके बावजूद कि आपकी ये तनहा आपके गुजारे के लिए काफ़ी है, बेबरकती है, तो फिर घर के अंदर देखें कि अल्लाह की नाफरमानी कहाँ कहाँ हो रही है। वो जो आप फरमाया करते हैं नमाज की पाबंदी, नमाज की खुद भी पाबंदी पढ़ें, करें, घर वाले खुद भी भी, पढ़ें। घर वाले भी। और अगर कोई गुनाह मुसलसल आपके घर में हो रहा है तो फिर वो दूर कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ। 2 शर्तें बयान की हैं कि अगर अहले कुरा बस्तियों वाले ईमान ले आएँ और तकवा इख्तियार कर लें, परहेज़गार हो जाएँ, लफ़तहना अलैहिम बरक़ात मिनस समाई वल अर्ज़, तो हम आसमान से और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देंगे। बेबरकती किस चीज़ का नाम है? भाग जाएगी। तो आप अल्लाह के फरमाबरदार बने तो इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला।
اس کے ساتھ ہی جی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے پیارے بھائی عبداللہ اعظم کا جو تشریف لائے. آپ کے آنے کا شکریہ. اور آنکھوں کو تھوڑا سا کیئر دیں, بہت ریڈ ہو رہی ہیں آپ کی آنکھیں. کیا وجہ ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن احتیاط کیجئے, کافی ریڈ ہے. کیوں بڑی صاحب, کافی سرخ ہیں جی. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے جی. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. میں ذرا یہ ضیاء کا نمکو چکتا ہوں اور بڑی صاحب سے بھی کہتا ہوں سر چک کے دیکھیے, کافی ٹیسٹی ہے ویسے. برکات رمضان سمیٹ لیجئے اور ہماری بلیس نائٹ ٹرانسمیشن پیغام ٹی وی کی خوبصورت نشریات کو فالو کرتے رہیے, دیکھتے رہیے اور دین کی جو صحیح شرعی رہنمائی ہے وہ حاصل کرتے رہیے. ہمارے ایک مہمان جو کہ ڈیلی ہمارے پینلسٹ ہوتے ہیں, آج بھی ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے. اپنے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب, ممبر پیغام فتویٰ کاؤنسل ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر؟ ماشاء اللہ. جی الحمدللہ جی الحمدللہ. لیں جی, سوالات جوابات کا سلسلہ آگے لے کے بڑھیں گے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 042111700 پہ. یہاں پہ کال کر کے آپ اپنے سوالات جوابات کے لیے بھی شامل ہو سکتے ہیں اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. آئی ڈی ہے جی حامد اعظم, ماشاءاللہ پسند کر رہے ہیں جی ہماری نشریات کو, بہت شکریہ. ملک عبداللہ لکھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ مٹی کا جو برتن ہوتا ہے وہ ایسے ہی استعمال کر لیتے ہیں کہ پاک کرنا چاہیے اس کو, اور اگر قرآن پاک ہاتھ سے, اچھا یہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, قرآن کریم اگر خدا نہ خواستہ ہاتھ سے گر جائے تو ہدیہ کیا دینا ہوگا. مفتی عبدالولی خان صاحب, مٹی کا برتن ایسے استعمال کر سکتے ہیں کہ پاک کرنا ضروری ہے اس کو؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. مٹی تو پاک ہی ہوتی ہے جی. اگر اس کے اندر کوئی نجاست نہیں پڑی اور اس کو تیار کیا گیا گیلی مٹی سے وہ مٹی کا برتن, تو اس کو ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی وہ نجس ہے نہیں ٹھیک ہے کہ اس کو پاک کرنا ضروری ہو, استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے نرگس صاحبہ لکھتی ہیں کہ سوال ہے کہ میرے 2 بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے جس میں 90% غلطی بڑے بھائی کی ہے اور اس میں بہت اکڑ ہے. بڑا بھائی مجھے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ تعلق رکھا تو میری طرف سے طلاق ختم ہے, اور اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ I don't understand. تعلق ختم ہے. تعلق ختم ہے شاید لکھنا چاہیے, تعلق ختم ہے. بہن کو دھمکی دے رہا ہے ہاں جی کہ اگر چھوٹے بھائی سے تم نے تعلق رکھا تو پھر میرے ساتھ تمہارا تعلق ختم ہے. میں غلط سمجھا جی, یہی ہو سکتا ہے جی. یہ کتنا ظلم ہے کہ چھوٹوں پر تو شفقت کرنے کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جی. کہ جو ہمارے مسلمان چھوٹے بچوں پر شفقت نہیں کرتا, اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور اپنے سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یعنی وہ اسلامی آداب سے دور ہے, اسلامی تعلیمات سے کوڑا ہے. اور پھر یہ تکبر اور غرور کہ 2 بھائیوں بہن بھائی کے درمیان اگر محبت نہیں ہے تو کہے کہ دوسرے کے ساتھ بھی تعلق توڑو, تو یہ تو اور بھی قطع رحمی کی انتہا ہے. تو پہلے تو ان کو چاہیے کہ دونوں بھائی آپس میں صلح کریں, جو اختلافات ہیں ان کو دور کریں, اور بہن کو دونوں آپس میں پیسے نہیں جی کہ دونوں اپنی طرف کھینچے, وہ ادھر کھینچے وہ ادھر کھینچے. اور پھر بڑا بھائی دھمکی دے کہ اگر چھوٹے سے تعلق رکھا تو میرا بھی تعلق ختم ہے. تو یہ قطع رحمی ہے اور قطع رحمی حرام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس بھائی صاحب کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے, اپنی انا تکبر غرور کو ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. محمد شاہد صاحب صادقآباد سے کال کرنے کا شکریہ. سر فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر یکم رمضان کو نا میری بیوی تو گئی تھی, فوت ہونے سے پہلے نا ہم نے پانی دان کروایا تھا, وہ نا پی نہیں رہی تھی. اچھا جی جی بولیے شاہد صاحب. سر میں نے کہا یکم رمضان کو نا میری بیوی فوت ہو گئی تھی, فوت ہونے سے پہلے نا ہم نے پانی دم کروایا تھا, وہ نا پانی پی نہیں رہی تھی دم والا پانی. تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹویٹ ڈالے گئے ہیں. میں نے یہ حافظ صاحب سے پوچھنا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, میں جواب لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ. مفتی عبدالولی خان صاحب, ان کو یہ شک ہے کہ جی شک ڈال دیا گیا کہ اس میں تعویذ تھے دم والا پانی پلاتے ہوئے, لوگوں نے یہ بات ذہن میں ڈال دی ہے.
اہلیہ وفات پا گئی ہے. یعنی وہ اہلیہ جو پانی نہیں پیتی تھی اس وجہ سے نہیں پیتی تھی کہ اس کوئی دم والا پانی ہے, یا وہ اگر پیتی تھی تو شاید یہ وجہ ہے کہ اس میں تعویذ تھے بقول ان کے. ایسے نہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, جس بات کا علم ہی نہیں ہے اس کے پیچھے بندے کو نہیں پڑھنا چاہیے. جی. اور پھر یہ ہے کہ ایسے شک اور شبہات کی بنیاد پر یعنی کہ ایک سلسلہ قائم کرنا اور پھر مزید اس کی تحقیق اور جستجو میں لگ جانا یہ درست نہیں ہے. اپنی بیوی کے لیے جو فوت ہو چکی ہے مغفرت کی دعا مانگو اور باقی معاملات اللہ کے سپرد کر دو. اس میں ایک چیز مفتی صاحب اور بھی ہے. جی. آپ وہ جو کہہ رہے ہیں نا تویز والی بات, آپ اگر وہ ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ کسی نے تویز ڈالے تو پھر وہ تویز ڈالنے والے کو ڈھونڈنے شروع ہو جائیں گے. ہاں جی. پھر جس پر شک ہوگا کہ اس نے ڈالے ہوں گے اس کے ساتھ ساری زندگی کے لیے دشمنیاں پال لیں گے. تو ان تمام چیزوں سے آپ اللہ سے معافی مانگیں. جی. فوت ہونے والی کی زندگی اتنی ہی تھی, جی. اللہ کے پاس چلی گئی ہے, اس کی مغفرت کی دعا کریں, بخشش کی دعا کریں, اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں, اور آپ یہ توید ڈالنے اور ڈھونڈنے والی باتوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی پرسکون ہو کر گزارنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, زندگی کو نارمل کریں, نکلیں ان چیزوں سے. جی, اللہ تعالیٰ آپ کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں جگہ دیں. ایک کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی افضال صاحب, حافظ آباد سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ جی, میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مسجد میں جب ہم جماعت کے لیے جاتے ہیں جی, تو وہاں پہ جو ہے نا اپنا جو لائن ہوتی ہے جو امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا جی. تو جب وہ کھڑے ہوتے ہیں ہم قیام میں تو وہ کرسی سے آگے ہوتے ہیں, اور جب رکوع میں جاتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا اس سے جو ہے وہ صف ٹوٹ نہیں جاتی؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی جی مفتی صاحب ڈال دیں ذرا. میں جواب لیتا ہوں. شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب, اس سے صف ٹوٹ نہیں جاتی؟ یہ صف کے اندر خلل تو واقع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صف بندی فرما رہے تھے تو دیکھا ایک صحابی ہیں, ایک شخص ہے, ان کا سینہ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے, صف سے آگے کو نکلا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سمجھایا کہ صف میں شامل ہو جاؤ, آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ جو کرسی والا مسئلہ ہے, کل بھی بتایا گیا تھا کہ اگر واقعاً ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا, کمر کی شدید تکلیف ہے اور کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھے. اچھا, اور نماز جب بیٹھ کے پڑھے, قیام کے لیے اس نے کھڑے ہونا ہے, تو اب کوشش ایسے ہونی چاہیے کہ وہ برابر ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ, اس کا قیام بھی برابر ہو, کھڑا ہونا برابر ہو, آگے نہ ہو. آگے ہو تو پھر یہ بدمزگی بھی پیدا ہوتی ہے اور برا بھی لگتا ہے, لیکن مجبوری کی صورت میں اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ اب وہ کرے تو کیا کرے. لہذا جو سائیڈ ہے نا, ایسے لوگوں کو سائیڈوں پہ کھڑا کرے, درمیان میں نہ کھڑے ہوں, سائیڈ میں وہ کھڑے ہوں دائیں بائیں جانب, تو پھر اتنی نہ یہ صورت بری نہیں لگتی. ٹھیک ہے جی. ایک چھوٹا سا بریک ہے, چھوٹا سا. ہم جلدی سے اس وقفے سے واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں. چھوٹا سا وقفہ تھا اور اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں. لیکن وقت جب ہم کہتے ہیں چھوٹے سے وقفے کا, تو اس میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, اور وہ کام کیا ہوتے ہیں وہ ہمیں جب آپ آن سکرین ہم نہیں ہوتے تب ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے ٹیم نے کیا کرنا ہے, کون سی چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنی ہے. سو اس لیے چھوٹا سا وقفہ تھا, جس کے بعد دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اور ٹرانسمیشن کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. آپ کے سوالات جوابات شامل کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کال کرتے ہیں تو کال کے لیے ایک لمبی کیو ہوتی ہے. جیسے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے تو ایک لمبی کیو آلریڈی ہوتی ہے, جیسے 5 سے 7 8 10 لائنز پہلے ہی انگیج ہو جاتی ہیں کالز, اور ان کے بعد جیسے جیسے ایک ایک کال آگے جاتی ہے پھر کیو میں آپ کی باری آتی ہے, اور پھر آپ نشریات میں شامل ہو سکتے ہیں. جو لوگ پہلے کال کرتے ہیں شروع کے بالکل ٹرانسمیشن کے آغاز میں, وہ کم از کم 5 7 10 منٹ پہلے سے ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, پھر ان کی کالز مل جاتی ہیں. سو تھوڑا سا پیشنس رکھیے. اگر آپ کی کال نہیں مل رہی تو ڈیفینیٹلی ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے, زیادہ کالز ہونے کی وجہ سے آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, اف دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ صبر ہمت رکھیں تو آپ کی کال ضرور ملتی ہے, اور ہم ڈیفینیٹلی آپ سے بات کریں گے. تو جن صاحبان کی کال نہیں مل رہی, ریپیٹڈلی ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ کی کال ملے گی اور ہم آپ سے بات کریں گے. بنت ہوا لکھتی ہیں, بھائی میرا سوال ہے کہ
وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، زندگی موت کے قریب ہوتی جا رہی ہے، مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی خاص عمل بتائیں جو ہم اپنا لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل تو بے شمار ہیں، لیکن ایک ایسا عمل کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیں کہ جس سے مجھے جنت مل جائے۔ زندگی تو مختصر ہے، نہ جانے کب کہاں ختم ہو جائے، تو مجھے وہ عمل بتا دیں کہ میں اس پر عمل کر کے اللہ کی جنت پالوں، جنت سے بچ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، جی، رمضان کے روزے رکھنا، نمازوں کو اہتمام کرنا، نمازیں قائم کرنا، اچھے طریقے سے پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ توفیق دے تو حج کرنا۔ جی، تو وہ شخص کہنے لگا اللہ کے نبی جتنی آپ نے عبادات مجھے بتائی ہیں میں ان پر عمل کروں گا اور اس میں کمی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ شخص دیکھ لے۔ ماشاءاللہ۔ تو میری بہن نے پوچھا کہ عمل کون سا کریں؟ توحید سب سے ضروری ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں۔ جی، سب سے پہلے ایک اللہ کی توحید۔ توحید کا مطلب اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو پارٹنر نہیں بنانا۔ یہ عمل سب سے عظیم عمل ہے، یہ آپ اپنا لیں۔ اس کے بعد نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، صدقہ خیرات، حج، زکوٰۃ، پھر یہ تو آپ کا سونے پہ سہاگا ہوتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی توحید کی دولت سے سرفراز کرے، آپ اس پر ثابت قدم رہیے۔ جنت میں جانے کے لیے توحید سب سے ضروری ہے اور اکیلی بھی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، جی سر پلیز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، جو ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، جی، یہ جو اسلام کے احکام ہیں میرے اوپر تو بہت ہو گئے ہیں، کثیر ہیں، آپ مجھے ایسی چیز کے بارے میں بتائیے کہ میں اس کو لازم پکڑوں، اسی کو قابو کر لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ یا رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ تو جیسے کہ شیخ بھٹی صاحب نے فرمایا توحید اور دیگر عبادات جو ان اہم چیزوں کے علاوہ ہے جی، وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ جی، تو بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے جس حالت میں بھی ہے اللہ کا ذکر کرتا رہے، انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ محمد راشد صاحب گوجرانوالہ سے کال کرنے کا شکریہ۔ راشد بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پھر بات ہو پائے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی، راشد بھائی فرمائیے۔ میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں نا کوئی چیزیں ہیں، وہ ریش پیزا ہے، وہ جانے کا نام نہیں دے رہی۔ تو ہم 3 لوگ رہتے ہیں، میرا بچہ ہے 15 سال کا، اس پہ بھی ہے، اس کا ذہن بھی پکڑا ہوا ہے، اس کے پٹھے وغیرہ ہاتھ سے چلتا پھرتا بھی نہیں ہے، میری نوکری بھی گئی ہے، میری بیوی بھی مسلط ہے، نہ ہم کو رات کو نیند آتی ہے نہ گھر میں سکون ہے۔ ہم نے بہت علاج کروایا لیکن کہیں سے ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، تو ہمارے لیے کچھ کر دیں۔ یہ تقریباً 10 سے 12 سال سے ہمارے پاس جو ہے۔ راشد بھائی میں یقیناً مفتی صاحب سے ابھی گزارش چاہ کرتا رہا ہوں ہوں کہ یہ ہمیں کوئی ایسا عمل دیا جائے کہ یہ چیزیں نکل جائے۔ ہم نے بہت علاج کروایا، یہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ راشد بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ راشد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ کو آواز آ رہی میری راشد صاحب؟ ٹی وی کی آواز بند کریں گے راشد بھائی پھر سن پائیں گے آپ مجھے؟ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پہلے، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ ٹی وی کا والیوم بند کیجئے۔ ہاں جی آواز بند کر دی میں نے۔ نہیں کی نا، ہمیں یہاں تک ابھی آواز آ رہی ہے۔ ٹی وی کا والیوم بند کیجئے پہلے۔ ہاں جی کرتی ہے۔ اچھا جی چلے، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لے لیتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آسانیاں کرے۔ بڑی صاحب پہلا کویشچن تو یہی بن جاتا ہے ان بھائی سے کہ جس طرح وہ فرما رہے تھے پریشان ہے، پوری فیملی پریشان ہے، روزگار بھی چلا گیا ہے ان کا، اللہ بہتر جانتے کہ کیا معاملات ہیں۔ گھر بھی چینج کر لینا چاہیے تھا اگر 10-12 سال سے اتنی پریشانی ہے گھر میں تو۔
نہیں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ گھر تبدیل کریں گے تو یہ سارا کچھ تبدیل ہو جائے. وہ کہہ رہے کہ گھر میں کوئی چیزیں ہیں نا وہ ان کو یہ لگتا ہے. وہ لگتا ہے بس ایویں وہم ہے. ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت خود بھی کریں جی اور گھر میں تلاوت کی اونچی آواز سے لگا بھی دیں. تلاوت کرنے سے ایسے ایسے مریض ٹھیک ہوئے ہیں جی کہ جن کو چارپائی پہ لٹا کر مریض کو لایا گیا اور اگلی دفعہ جب آیا تو وہ اپنے قدموں پر چل کے آیا. سبحان اللہ. تو سورہ بقرہ کی تلاوت یہ میرے بھائی کہتے ہیں 12 سال ہو گیا ہمیں علاج کراتے اور ہوئے. یہ کہتے ہیں بڑا کچھ کیا ہے جو ان کا کہنا تھا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون کون سے منتر انہوں نے پڑھے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو فإن أخذها برکہ. جو بندہ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اس کے لیے برکت ہی برکت ہے. ہائے ہائے ہائے. وَلَا تَسْتَطِيعُ الْبَاطِلَ، اور جادوگر اس کا توڑ نہیں کر سکتے. جتنا مرضی زور لگا لیں، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، نہیں ٹک سکتے. تو یہ اہتمام کریں. بعض دفعہ ہوگا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں گے تکلیف بڑھے گی. جب ان کو آپ تکلیف پہنچائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو جاتے جاتے تھوڑا سا نقصان اور پہنچائیں، لیکن آپ اس پر مستقل پابندی کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا انہیں لگتا ہے کہ ان کی جاب بھی اسی وجہ سے گئی ہے، بیگم بھی اسی وجہ سے ڈسٹرب ہے، بچہ بھی نہیں صحیح طرح چل پا رہا، 14-15 سال کی ایج ہو گئی ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑے علاج کروائے ہیں، بڑا کچھ کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس سے افاقہ نہ ہو؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی صحیح قرآن و سنت سے علاج کرنے والے معالج کے پاس نہ گئے ہوں جی، اور وہ جو ہے نا 2 نمبری ان کے جال میں پھنسے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو آسانی فرما دے اور ان کی مصیبتوں کا حل اللہ تعالیٰ فرمائے. اور بھائی اگر آپ ہماری نشریات ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ نیکسٹ ٹائم ہمیں کال کر کے بتائیے گا کہ سارے کام آپ یہ کرتے ہیں جس طرح سورہ بقرہ کے حوالے سے ہم بارہا اپنے پروگرامز اپنی نشریات میں بتایا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بتایا کرتے ہیں، یہ چیزیں آپ نے کی ہیں. اور نیکسٹ ٹائم ٹی وی کی آواز بند رکھیے گا، کیونکہ دیکھیے ابھی آٹومیٹڈ سسٹم کے تحت آپ کی لائن خود ہی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی اگر آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند نہیں کریں گے. ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. لبنہ صاحبہ آزاد کشمیر سے کال کرنے کے لیے شکریہ. جی بہن فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. میرا مفتی اجمل بٹی سے سوال ہے کہ میری صحت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. میں الحمدللہ الخدا کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں صبح شام کے اذکار بھی کرتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، پر پھر بھی میری صحت پتہ نہیں کیوں خراب رہتی ہے. اور ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی ہوں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. اور دعا کر دیں پلیز کہ میرا کہیں رشتہ ہو جائے. اللہ پاک میری بہن آپ کے لیے آسانیاں کریں، آپ کو شفا یاب کریں، نیک بر آپ کو مل جائے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ سے یہ سوال ہے. میری بہن کہہ رہی ہیں کہ صبح شام کے اذکار بھی کرتی ہیں، جی، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کا ان کو یقین رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا جی، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ایک تنگی آئے گی تو دو بار اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی. تو کچھ وقت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے، تو اس امتحان سے کامیابی سے نکلیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شہزاد احمد صاحب حافظ آباد سے کال کریں. جی شکریہ کال کرنے کے لیے شہزاد بھائی. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ ہماری ایک چھوٹی ہمشیرہ ہے جس کی عمر تقریباً 35-36 سال ہے، تو اس کی ڈائگنوز ہوئی ہے بیماری، اس میں دل میں سوراخ ہے. اللہ تو وہ ڈاکٹروں نے جو ہے نا وہ آپریٹ بھی نہیں کیا اور انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ نے اس کی شادی نہیں کرنی. تو ہم تھوڑا سا یہ شرعی لحاظ سے بڑے پریشان ہیں کہ وہ جوان ہے، تو اس کا کوئی شرعی لحاظ سے ہم پہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا تو پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا، اس کی شادی کر دینی چاہیے؟ ڈاکٹر نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے؟ جی ڈاکٹروں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ شادی نہیں کرنی. اللہ پاک آسانیاں کرے. جی شہزاد احمد صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب جواب دیں گے. سر فرمائیے. یہ بیماری جو ہے نا، بعض بیماریاں جی یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ مانع نکاح ہو کہ نکاح یہ نہیں کر سکتے. شرعاً تو یہ نکاح کر سکتے ہیں اور ان کو نکاح کر بھی لینا چاہیے. اچھا شاید ان کو یہ ہو کہ
اگر حمل ٹھہر جائے تو پھر حمل ٹھہرنے کے بعد ان کو کوئی نقصان ہوگا، اس طرح ہوگا. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ان کی شادی بھی کرائیں اور اللہ سے خیر کی امید رکھیں. اچھا. اور ڈاکٹرز کی بات کوئی حتمی نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. 2 میاں بیوی شوگر پیشنٹ، جی ڈاکٹروں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اب آپ نے مزید بچہ نہیں لینا. جی اب اللہ کی قدرت جی کہ عورت پریگننٹ ہوگی. اب وہ دونوں پریشان ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بچے کا دماغ نہیں بڑھ رہا، بچے کو یہ ہو رہا ہے، بچے کو وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تمام ٹوٹکے انہوں نے لگایا کہ بچے کو ضائع کرایا جائے. میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، دروشی پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں. اب بچہ جو بن چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اگر خدا نخواستہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد بیمار ہو جائے تو آپ اس کو ضائع کر دیتے ہو؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے پھر اللہ پر توکل رکھیں، دعائیں کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند بیٹا دے. جی. وہی بچہ جس کو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کا دماغ چھوٹا ہو رہا ہے، اس کا فلاں چیز سکڑ رہی ہے، فلاں نہیں بڑھ رہی، فلاں ہو رہا ہے شوگر کی وجہ سے، وہ آج ماشاءاللہ صحت مند ان کے گھر میں اٹکلیاں بھر رہا ہے. اللہ اکبر. نارمل پیدا ہوا. اللہ اکبر. والدین دونوں کو شوگر ہے، بچے کو نہیں. اللہ اکبر. قدرت ہے اللہ تو اس لیے اس بھائی کو بھی چاہیے اپنی بہن کی شادی کر دیں. اللہ تعالیٰ صحت دے گا، اللہ تعالیٰ تندرستی دے. کسی اچھے حکیم سے بھی رابطہ کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے جو کہہ دیا ہے تو وہ فائنل ہے. ڈاکٹر کی رپورٹ لے کر کسی اچھے حکیم کے پاس چلے جائیں، ان سے دوائی لے لیں اور بہن کی شادی بھی کر دیں. ٹھیک ہے جی. 2 ورڈکٹ آ گئے جی ہمارے پاس. اللہ پاک آسانیاں کریں. ایک کالر ہیں اور کالر ہیں عابدہ بی بی صاحبہ کوٹ ادو سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میری بہن کا ہسبینڈ فوت ہو چکا ہے، وہ عدت میں بیٹھی ہوئے ہے، درمیان میں دیوار بھی ہے اور دروازہ بھی رکھا ہوا ہے. کیا وہ امی کے گھر آ جا سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. فرمائیے بھٹی صاحب. اللہ اکبر. ہمارے ہاں عدت کو جیل کی قید کی طرح بنا دیا جاتا ہے، جی. جبکہ اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ اب قیدی ہو گیا تمہارا، اس کو جینے بھی نہ دو. یہ پابندیاں اسلام آنے سے پہلے تھیں. 1 سال تک عورت کو الگ تھلگ ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. اس کا کھانا پینا واش روم اسی کمرے کے اندر. 1 سال کے بعد اس کو باہر سورج کی روشنی دکھاتے تھے. وہ تو بیچاری ویسے پاگل ہو جاتی ہوگی. اسی طرح ہوتا تھا کہ وہ جب باہر نکلتی تو ایک جانور اس کو لا کر دیا جاتا. وہ اپنا بیماریوں سے لتھڑا ہوا جسم اس جانور کے ساتھ جب رگڑتی تو وہ جانور مر جاتا تھا. اور پھر وہ اپنے سر کے اوپر سے ایک لینڈری پکڑ کے مینگنی وہ ایسے کر کے پھینکتی کہ میں نے اپنے خاوند کا اتنا سا حق بھی ادا نہیں کیا. تو یہ ساری رسومات جاہلانہ اسلام سے پہلے کی ہیں. اسلام عدت کے دوران کیا کہتا ہے کہ عورت سادگی کے ساتھ اپنے گھر میں 100 کی حالت میں رہے گی. 100 کی حالت میں رہنے کا مطلب بلا وجہ گھر سے باہر نہیں جائے گی. کسی ضرورت کے تحت جانا پڑے جا سکتی ہے. میڈیکل کے لیے جائے، گھر کا راشن لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، جائے. اپنی کوئی جاب ہولڈر تھی تو جاب کرنے کے لیے جائے، اپنی ضروریات کر کے شام سے پہلے گھر آ جائے، رات گھر میں گزارے. خوشی کے فنکشن میں نہیں جائے گی، فیشن نہیں کرے گی، میک اپ نہیں کرے گی، بڑکیلے کپڑے نئے والے نہیں پہنے گی. بس اتنی سی پابندی ہے. باقی دیوار ہے تو اپنی والدہ کے گھر جائے، سارا دن بھی ان کے پاس رہے، شام کو اپنے گھر واپس آ جائے. ٹھیک. والدہ کی طبیعت خراب ہے، تیمارداری کریں، والدہ ان کے گھر میں آئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو خام خواہ کی پابندیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، عدت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. نسیم صاحبہ فیصل آباد سے کال کر رہی ہیں. جی شکریہ کال کرنے کے لیے نسیم صاحبہ. فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں میری بہن. حکم کیجئے. میں نا بھائی یہ سوال کرنا چاہتی کہ میں بیمار رہتی ہوں، میری شوگر ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، کہ جو میرے میاں ہے نا وہ 10-12 سال سے 4 پائی پہ ہی ہے. اللہ. ہاں جی. تو بیٹا، ایک بیٹے کی شادی ہوئی ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک وہ کام نہیں کرتے صحیح طریقے سے، کرتے ہی نہیں ہے، کہ کوئی خرچہ پانی کچھ نہیں دیتے. کرائے کا مکان ہے، ایک کرائے تو بھی میں یہ پوچھنا کہ جگات لے سکتی ہوں میں. اچھا میری بہن، اللہ پاک آسانیاں کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ہدایت دے. جوان ہو کہ اگر وہ گھر کا خرچہ نہ اٹھائیں، ماں باپ بیمار ہیں، ان کا
خیال اور تیمارداری نہ کریں تو پھر آپ کے جوان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب دہ ہونا پڑے گا آپ باعث کو. شرم ہے. نہایت ہی شرم والی بات ہے یہ. اللہ اکبر. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے اس جی حوالے سے. جو حالت ہماری اس بہن نے بتائی ہے، اس حالت میں تو یہ مستحق زکوٰۃ ہیں. وہ بیٹوں کا تو وہ تذکرہ بھی نہ کریں. ہاں جی وہ جو نلائق والدین کی خدمت ہی نہیں کر رہے ان کا تذکرہ ہی کیسا. اللہ اللہ المستعان. تو یہ زکوٰۃ لینے کی حقدار ہے، زکوٰۃ لے سکتی ہے. مکان بھی اپنا نہیں ہے، خاوند بھی بیمار ہے، اب یہ خود تو کما نہیں سکتی، خود بھی بیمار ہے. ہاں جی. تو اب زکوٰۃ ان کو لینا جائز ہے، بلکہ آس پاس کے لوگ جو مالدار ہے وہ انہی کو زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے. بنت آدم لکھتی ہیں اکثر بچیوں کم عمر بچیوں کو اگر وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور چھوٹی عمر میں تو جیسے 9-10 سال کی عمر میں، تو کیا ان پر روزہ اور نماز فرض ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، بچیوں کی عمر میں ان کو مینسز آنا ہی ان کی بلوغت کی نشانی ہے. جی. کچھ بچیوں کو 9-10 سال کی عمر میں، کس کو 13-14 سال کی عمر میں، کچھ کو 15-20 سال کی عمر میں جا کر مینسز آتے ہیں. تو ان کے مینسز آنے ہی ان کے بالغ ہونے کی نشانی ہے. جیسے ہی وہ بالغ ہو جائیں گی ان پر نماز بھی فرض ہو جائے گی، روزہ بھی فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آگے طلحہ بھائی لکھتے ہیں کہ بھائی میرا نام مروہ ہے، میرے گاؤں میں ایک مسجد ہے، اس کے ساتھ ایک مزار ہے اور سال میں مزار میں آئی ڈونٹ نو دس از ناٹ ریلیونٹ کوسچن آئی گیس، اس کو ہم شامل نہیں کر پائیں گے. جی ٹھیک ہے، کالر لیتے ہیں. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عابد وسیم صاحب وہاڑی سے کال کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے عابد بھائی. میں تو ریگولر کالر جی اب آپ کا پیغام چینل کا. الحمدللہ. آپ کی کال کیسے مل جاتی ہے؟ مجھے تو اکثر پوچھتے ہیں کہ جی ہماری کال نہیں مل رہی. یہ سب اللہ کا شکر ہے، اللہ کی طرف سے میں کرتا ہوں، میری مال مل جاتی ہے ماشاءاللہ. کوئی ٹرک تو نہیں لگاتے آپ؟ نہیں الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد میری مسز نے آپ کو اپنے فون پہ کال کرنی ہے اپنے نمبر سے. اچھا جی بہت شکریہ. ضرور حکم کیجیے عابد بھائی. میرا سوال یہ تھا کہ ماہ رمضان سے پہلے بھی فقیر آتے ہیں دکان پہ، میں بیٹھتا ہوں آتے ہیں. لیکن جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو بہت ہٹے کٹے اچھے بنے اللہ کے نام پہ سوال کرتے ہیں. میں دیتا ہوں، لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں میں ان کو زیادہ لائک کرتا ہوں، ان کو میں دے دیتا ہوں. لیکن جو اکثر روزانہ آتے ہیں یقین کریں دیتے ہیں، لیکن ان کا وہی حلیہ، وہی گیٹ اپ، میلے کو چلے. میں یہ پوچھا تھا کہ وہ اللہ کے نام پہ سوال کرتے ہیں تو کیا ان کو پھر پیسے دے دینے چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. جی دونوں مفتیان جواب دے دیں. بہت شکریہ. وہ طریقہ بھی بتا دیں کال کیسے مل جاتی ہے آپ کی تاکہ سب کہہ سکیں. یقین کریں بس اللہ کے توکل سے مجھے امید ہوتی ہے کہ میری کال مل جائے گی. ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. خوش رہیے. مفتی عبدالولی خان صاحب بزرگ آتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں یہ ڈیلی ایک ہی شخص اور وہ بھی ہٹا کٹا. ہاں جی یہ جو ہے وہ اما السائل فلا تنہر. جی جو سائل ہے اس کو ڈانٹنا نہیں. جی یہ لازم نہیں ہے کہ ضرور بھی ضرور ہر سائل کو بندہ کچھ دے دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ قول معروف، یہ اچھی بات کہہ دے، ان کو معاف کر دے. اگر ان کو اطمینان نہیں ہو رہا کہ یہ بندہ جو ہے مستحق صدقہ نہیں ہے، مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، تو کہہ دے معاف کر دے. اس پر یہ ماخوذ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مستحق ہے، اور بالخصوص جب وہ ضعیف العمر ہے، کمزور ہے، دے دے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہر صورت میں قبول ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ایک اور کالر ہے اور اس کال کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے. مجھے کچھ کمنٹس بھی شامل کرنے ہیں تو ٹیم ذرا نوٹ کر لیں. جی السلام علیکم. عظیم صاحب شیخوپورہ سے کال کرنے کا شکریہ. عظیم بھائی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں اکثر ہلو جی بات کیجئے، سن رہا ہوں میں آپ کو. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نا ملتان میں ملتان سے کا رہائشی اور جاب شیخوپورہ میں کرتا ہوں. اور جہاں میں رہتا ہوں تو میرے ساتھ کافی سارے نا اور لوگ رہتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز ان کے سامنے پڑھوں تاکہ وہ سبھی نماز پڑھنا شروع کریں اور ذکر اذکار والوں کے سامنے سارے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میری نیت تو یہی ہوتی ہے کہ میں اس لیے کروں تاکہ وہ بھی کریں، لیکن کبھی کبھی نیت میں دکھاوا آ جاتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے میں توبہ بھی کرتا رہتا ہوں اللہ پاک سے
لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں پریشان بہت ہوں اس پہ، تو مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ بھٹی صاحب نیت ان کی اچھی ہے، لیکن کبھی کبھی نیت اچھی ہے، لیکن میرے بھائی نمازیں جو ہے نا وہ آپ مسجد میں جا کر تاکہ یہ ریاکاری کے پہلو سے آپ نکل جائیں، اور ذکر اذکار آپ بے شک کمرے میں آ کر کریں، تو ان کو ترغیب بھی دلائیں، ان کو شوق بھی دلائیں، تو کم از کم 2-4 ساتھی تو آپ کے ہم نماز بن ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ کوشش کرتے رہیں، اللہ سے توبہ استغفار تو آپ کر ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حامی ناصر۔ اور صرف عملی جو دعوت نہیں بلکہ قولی دعوت بھی دیں، زبان سے بھی کہیں، ہاں جی زبان سے بھی کہیں کہ بھائی آؤ، اور محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ انشاءاللہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ بات کرتا ہے اس بات کے اندر اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتا ہے۔ جس طرح آپ بول رہے ہیں اس طرح بولے، میٹھا محبت سے پیار سے، آؤ بھائی نماز پڑھنے چلتے ہیں، ایسے پیار سے محبت سے بولے نا تو اثر تو ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ باسط محمود لکھتے ہیں السلام علیکم، ڈھیروں اللہ تعالیٰ ڈھیروں کامیابی دیں پیغام چینل کی نشریات کو، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ اور باسط بھائی جو آپ نے صلاۃ و تسبیح والا کوسچن پوچھا ہے، آپ ہمارے لنک پہ چلے جائیے، یوٹیوب پیج پہ دیکھ لیجیے، یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے، ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ لیجیے، 20 مرتبہ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور ایک میری ذمہ داری بن گئی، بڑی پیاری آئیڈیا دونوں مفتیان کرام، نام ہے دفاع اسلام، اور نام بھی بڑا پیارا ہے، حافظ محمد حمزہ محمدی لکھتے ہیں کہ میری کال ہی نہیں اٹھا رہے، اتنی دیر سے کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے یہ تھوڑی ناراضگی یہاں پہ شو ہو رہی ہے، پھر آگے کہتے میرا سوال ہے اگر بندے نے کفریہ کلمہ زبان سے نکل جائے تو توبہ اور تجدید ایمان کا کیا طریقہ ہے؟ اگر لوگوں کے سامنے نکلا ہے تو کیا ان کے سامنے توبہ ضروری ہے؟ کلمہ کفریہ اگر زبان سے بے اختیار نکل گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے جی، اور اگر اس نے عمدن کہا پھر مسئلہ ہے۔ اگر عمدن بھی کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے کہا، کسی نے مار دینے کی دھمکی دی تھی، جیسے ہمارے ملک میں عام ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جی، ان سے نعرے بھی لگوائے جاتے ہیں ورنہ ان کو مار بھی دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال تھی کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف رکھا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جی، ایمان پر اس کا پکا پختہ یقین تھا، اس کے بعد اگر اس نے مجبوراً کو کلمہ کفر کہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں۔ جی، اور اگر بے اختیار زبان سے نکل گیا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی خطا اور نسیان دونوں معاف ہیں۔ اور اگر انہوں نے بلا وجہ ہی کہہ دیا ہے تو پھر کلمہ شہادت پڑھ لیں دوبارہ، تجدید ایمان اسی طرح ہوگا، کلمہ شہادت پڑھیں۔ اور اگر کچھ لوگ پراپیگنڈا کر رہے ہیں اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا یہ لفظ میں نے فلاں فلاں کے سامنے کہے تھے، اب وہ پراپیگنڈا کریں گے، جی، تو پھر ان کے سامنے ایمان کی تجدید کر لے تاکہ وہ فتنہ بھی دب جائے۔ اور اگر ایسا کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کے سامنے رو کر اپنی معافی کا اعلان کرے، اللہ سے توبہ کرے، اتنا ہی کافی ہے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، بالکل ٹھیک ہے، درست فرمایا شاہ صاحب۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میرے اتنے پیارے بھائی ہیں یہ حافظ محمد حمزہ محمدی، ان کے کچھ کمنٹس میں شیئر کرنا چاہوں گا، ناراض پتہ نہیں کیوں ہو گئے ہیں ہم سے۔ لکھتے ہیں کہتا ہے چھوٹی بریک اتنا بڑا جھوٹ، یہ مجھے مخاطب کیا میرے پیارے بھائی نے، اتنی لمبی بریک دے رہے ہیں۔ ہاں نہیں اتنی چھوٹی تھی، ہم نے تو چائے بھی پی لی ہے۔ اتنی لمبی بریک دے رہے ہو، ایسے پروگرام ہوتے ہیں؟ حمزہ بھائی آپ کال ہمیں ضرور کریں، ہمیں بتائیں کیسے ہوتے ہیں پروگرام۔ اچھا آگے بھی ایک بڑے مزے کا ان کا کمنٹ ہے، فضول لوگ میری کال ہی نہیں لے رہے۔ اللہ آپ کو یہ ان زندگی کی سے محبت ہے کہ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں، آپ ان کی کال لے لینا یار۔ بالکل، اچھا مجھے نمبر بھیج دیں، میں خود آپ کو کال کر لیتا ہوں بھائی۔ اچھا ایک اور بڑا مزے کا کمنٹ، لگتا ہے یہ سلیکٹڈ کالز لیتے ہیں، ان کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ کال کس کی ہے، کیونکہ کالر کے بولنے سے پہلے ہی اس کا نام اور شہر شو ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو آپ کے پاس کوئی جن ہے نا۔ میرے پیارے بھائی حافظ محمد حمزہ محمدی، اللہ آپ کو زندگی صحت دے، کتنا پیارا نام ہے آپ کا۔ تو یہ باقاعدہ ایک میتھڈ ہوتا ہے میرے بھائی، اور اس کے تحت یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے کالز آ رہی ہیں، میں یہاں پہ بیٹھوں، میں خود تو ملا نہیں رہا کالز، مجھے نہیں پتا۔ آپ کوشش جاری رکھیں آپ کی کال مل جائے گی، اور ناراضگی نہ کریں آپ، اگر آپ ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہمارا ایک ویور خراب ہو جائے گا، وہ ہم خراب نہیں کرنا چاہ رہے۔ آپ کا کویسچن بھی شامل کر لیا، کمنٹس بھی شامل کر لیے، ذمہ داری کا تھوڑا ثبوت دیں اور یہاں پہ وہی بات کریں جو کہ سب کے کام آ سکے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ریٹن سے کچھ سوالات شامل کرتے ہیں دونوں مفتیان کرام سے۔ میرا سوال ہے، پوچھا گیا کہ بچیوں کے نام ہیں مبرہ اور حرم، یہ نام رکھنا جائز ہے؟
अच्छा, मीम के ऊपर भी पेश है, बे पे वो शद है, मुबर्रा और हुरम। अब इसमें ये रा पे शद है। अच्छा, अब वो है हुरम, हे रे मीम और ऊपर पेश भी। अब ये पता नहीं हरम है, हुरम है या हुरूम है, ये मुझे नहीं पता, स्पेल ये हैं बहरहाल। हुरम, वो कह रहे हैं जी हुरम नाम है, फरमाइए सर। मुबर्रा नाम रखने में कोई हरज तो नहीं जी। मुबर्रा का मतलब है कि जो जिसको बराअत दी गई है, अच्छा, जिसको यानी नेक कह सकते हैं, नेक पारसा। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें कोई हरज नहीं, अच्छा नाम है। और हुरम का जो मतलब है, अगर हा रा मीम है जी, तो वो हुर्मत का मादा उसके अंदर भी मौजूद है, इज़्ज़त और इसी तरह एहतराम, ये माना मादा उसके अंदर मौजूद है, तो ठीक है ये भी। ठीक है। अच्छा सर, आगे क्वेश्चन भेजा गया है कि ख़वातीन के जो अय्याम होते हैं, नापाकी के अय्याम, उसमें कुरान करीम को हाथ लगा सकती हैं या नहीं, और उसमें ख़ास अय्याम में औरत कुरान करीम की तलावत कर सकती हैं? ये दो क्वेश्चन हैं। हाँ जी, कुरान मजीद को हाथ लगाने में तो मना है उसके लिए। मेंसेस वाली औरत मुसहफ को हाथ नहीं लगाएगी जी। अलबत्ता अगर वो हाफिजा है जी, जैसे बच्चियां इन दिनों मंजिल सुना रही हैं, सुन रही हैं, या कुस्तानी है, तो वो ज़ुबानी पढ़ ले, ज़ुबानी पढ़ सकती है, हाथ में पकड़ कर नहीं। ठीक है। हाँ जी, बच्चों को पढ़ाना अगर हाँ बच्चों को पढ़ा सकते, लेकिन कुरान मजीद हाथ में ना टच नहीं कर सकते आप उसको। हाँ, एक है कि कोई कपड़ा हो, हाइल ऐसे, ग्लव्स पहन ले, हाथ में पेंसिल ले ले, उसके साथ वर्क को उल्ट पुल्ट कर ले। अच्छा, तो फिर यानी वो डायरेक्ट मसला टच ना करे। ठीक है जी। इलियास मलिक कहते हैं अपने दोनों भाइयों का नाम लेके अबू बकर और उमर, कहते हैं मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि उनके लिए दुआ कर दें कि उन्हें नेक रिश्ते मिल जाएं। जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए नेक रिश्ते मिलाए और नेक रिश्ते पैदा फरमाए, और हमारी यही दुआ है। और वो उन सिफ़ात को भी देखते रहें जी कि इज़ा जाअकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख़्स आए जिसका अखलाक भी अच्छा है, दीन भी अच्छा है, तो उसके साथ अपनी बेटी बहन का निकाह कर दें। ठीक है। तो इनको भी बाअखलाक होना चाहिए, और अल्लाह ताला इनके लिए बाअखलाक और अच्छी बीवियाँ पैदा फरमाए। ठीक है। नरगिस साहिबा लिखती हैं, भाई सवाल है कि औरत को नमाज में खड़े होते हुए दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगली का फासला होना चाहिए या दोनों पाँव के साथ जोड़ना चाहिए? ये मुफ्ती साहब इन मसाइल के ना बड़ा अच्छी तरह वाकिफ है। मुफ्ती साहब जवाब देंगे। हाँ जी, मुफ्ती साहब बता दें। अच्छा, फ़ुक़हाए किराम ने ये लिखा है कि आप अपने दोनों पाँव के दरमियान फासला 4 उंगलियों से कम तो बिल्कुल ना रखें। अच्छा, यानी बाकी जो फासला है वो तो अपने वजूद और जिस्म के मुताबिक बंदा पाँव वो रखता है, फासला रखता है दोनों कदमों के दरमियान, लेकिन ये फासला इतना नहीं होना चाहिए कि 4 उंगलियों से भी कम हो। कम अज़ कम 4 उंगलियाँ यहाँ तो लोगों ने इसका उलट समझ लिया है। अच्छा, उलट ये समझ लिया है कि फासला ही 4 उंगलियाँ हों, 4 उंगलियों से ज़्यादा फासला ना हो। अब एक बंदा सेहतमंद है, मर्द है, खातून है, अब वो 4 उंगलियों का फासला जब वो रखेंगे अपने कदमों के दरमियान, तो खड़ा होना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जिसमें बैलेंस नहीं रहेगा ना। तो ये नहीं है सही। अपने वजूद को देखें और जिस तरीके के साथ आप आसानी के साथ खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाएं। कदमों को मिलाना तो बिल्कुल नहीं सही। ठीक है। इफरात और तफरीद है दोनों में। अच्छा, कुछ लोग हैं कि वो अपना जिस्म उनका स्लिम होता है और टांगे उन्होंने 2 बंदों की जगह घेरी होती है। अच्छा, ये भी बैलेंस नहीं है, ये भी गलत है। कुछ बंदे माशाल्लाह सेहतमंद हैं और उन्होंने पाँव ऐसे साथ मिलाए होते हैं कि दूसरे बंदे का जमात के दौरान तो पाँव भी साथ नहीं मिल रहा होता, तो ये भी गलत है। तो एतदाल ये है कि बंदा पूरे जिस्म के मुताबिक ऊपर से लेकर नीचे तक टांगे बराबर हों, तो फिर मुतमिन होकर नमाज पढ़ी जा सकती है। ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नौरीन चौधरी लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। जी, हम सब की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। नवीद भाई, नापाक कपड़े को पाक करने का तरीका प्लीज़ बता दीजिए, कल से इंतज़ार कर रही हूँ। अभी तक वैसे रखा हुआ है। पता नहीं, हो सकता है हमारी बहन ने जब हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म हो गई हो
یا شاید کالز زیادہ آ رہی ہوتی ہیں تو دھو لینا اس کی نجاست کی صفائی ہے جی. اس کو پانی کے ساتھ دھو لیں، صابن کے ساتھ دھو لیں، سرف کے ساتھ دھو لیں، اس کو دھوئیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پانی کو اللہ تعالیٰ نے ماء طہورا فرمایا نا، یہ پانی جو ہے یہ پاک کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دھو لو تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، میں مسز اشرف بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے بہن، فرمائیے. بھائی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، جو پیغام پہ نا مغرب کے ٹائم اذان ہو جاتی ہے نا شروع جب، جی تمہارے گھر والے ہیں نا وہ مجھے روزہ افطار نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی مسجد میں اذان ہوگی تب روزہ افطار کرنا. اچھا. میں کہتی ہوں اس میں کوئی مکروہ یا گناہ تو نہیں ہوتا مجھے؟ نہیں، کیوں ہوگا بہن آپ کو گناہ؟ آپ لڑ تو نہیں پڑتی ان سے؟ جی آپ لڑ تو نہیں پڑتی ان سے؟ گھر پہ پیغام اسٹیشن پہ دیکھتے ہیں نا پروگرام. نہیں وہ ہاں جی بتائیں. میں کہہ رہی ہوں جب پیغام اسٹیشن پہ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اذان لگتی ہے نا جی جی پیغام پہ، تو مجھے افطاری نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں جب ہماری مسجد میں اذان ہوگی تب آپ افطاری کریں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو منع کرتے ہیں تو آپ ان سے لڑ تو نہیں پڑتی؟ نہیں میں لڑتی نہیں ہوں، میں چپ کر کے بیٹھی رہتی ہوں. مجھے ڈاؤٹ رہتا ہے تو میرا روزہ تو نہیں مکروہ ہو رہا. نہیں بالکل نہیں ہو رہا. دوسرا میرا ایک اور سوال ہے کہ جو نفل ہے نا وضو کے، وہ کوئی کہتا ہے ساری نمازوں کے ساتھ پڑھو، 5 نمازوں کے ساتھ. کوئی کہتا ہے یہ صبح کے ٹائم نہیں پڑھنے، فجر کے ٹائم نہیں پڑھنے، عشاء کے ٹائم تراویحوں کے لیے جائیں تب جا کے پڑھے، تب بھی کہتے ہیں آپ نہیں پڑھنے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ نے لاہور سے کال کی، اور ماشاءاللہ اتنا پرجوش ہماری بہن بول رہی تھی، لگتا ہے ہمارے آمنے سامنے بات کر رہی ہیں. نہیں یہ جو افطاری کے ٹائم گھر والے ان کو منع کرتے ہیں، مشکل سے چپ رہتی ہوں. میں وہی کہہ رہا تھا کہ آپ لڑ تو نہیں پڑتی. سر کیوں منع کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں. مساجد کے اندر مؤذن حضرات عموماً پہلے خود کھجور کھاتے ہیں، جی بالکل، پانی کا گھونٹ پیتے ہیں، اس کے بعد سپیکر کھولتے ہیں، اس کے بعد اذان. اس میں 2-3 منٹ کا وقفہ بڑھ جاتا ہے. جی. تو پیغام ٹی وی کی اذان کیلنڈر کے مطابق، ٹائم کے مطابق، جب غروب آفتاب ہو جائے تو اس کے مطابق بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو لاہور کے رہائشی جو ہیں وہ پیغام ٹی وی کی اذان کے مطابق اگر روزہ کھولتے ہیں تو کھول لیں. ٹھیک ہے. اور نوافل ہر نماز کے بعد؟ ہاں جی، وضو کے نفل رات ہو یا دن، جی جس وقت بھی 3 اوقات کے علاوہ، جب سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، یا سورج بالکل سر کے اوپر ہو، ان 3 اوقات کے علاوہ جب بھی آپ وضو کریں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ میری کال پہنچ جائے گی مفتی صاحب کو؟ جی پہنچی ہوئی ہے، بلکہ پہنچ چکی ہے. ملک محمد رفیق صاحب ایبٹ آباد سے کال کرنے کا شکریہ. پوچھے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم جی. یہ میرا سوال یہ ہے کہ وطروں کی دعاؤں میں مفتی صاحبان نے یہ فرمایا تھا کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت. ایک سوال میرا یہ ہے دونوں مفتی صاحبان سے کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ وطروں کی دعائیں ہیں. یہ ایک انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے، میں نے سنا ہے. ایک یہ جو ظالم ٹی وی ہے نا، اس کی آواز نہیں بند ہوتی کال کے دوران، اس لیے آپ اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں حدیث سے ثابت ہیں. اچھا جی. لیکن دعائے قنوت اللہم انا نستعینک کا یہ اس کا آپ نے فرمایا ہے کہ مفتی صاحب سر آپ کی اس کا اچھا آپ کی لائن مجھے پتا تھا کٹ جائے گی. اصل میں وہ ہمارے بھائی دیکھ کے پڑھ رہے تھے، انہوں نے جو لکھا ہوا تھا سارا وہ ریپیٹ کر رہے تھے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں، بعد میں آپ دیکھ لیا کریں کہ آپ نے جو بات کی اور ٹی وی پہ آپ آ رہے ہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے. اس طرح لائن ایسی ڈسکنیکٹ ہو جاتی. مفتی عبدالولی خان صاحب. جو وطر کی دعا ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، اور باقاعدہ حدیث میں اس کا ذکر آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نہایت مبارک نواسے کو بتایا کہ وطر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. جی. اللہم اہدنی فی من ہدیت. یہ سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے، اور صحیح حدیث ہے، نہایت صحیح حدیث ہے. تو یہی پڑھیں گے. باقی جو اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرِ، یہ جو دعا ہے یہ تو ایک ذکر ہے، اور اس کا ثبوت قنوت وطر کے طور پر کسی بھی حدیث میں نہیں آیا.
کچھ الفاظ کا ثبوت آیا ہے قنوت نازلہ کے طور پر، اور وہ بھی فجر کی نماز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں جب قنوت نازلہ پڑھتے تھے تو یہ الفاظ ادا فرماتے تھے۔ وتر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح یہی فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیں جی سوالات جوابات کا سلسلہ تو جاری رکھیں گے، آپ کی کالز بھی ہم ریسیو کریں گے۔ ابھی آئیے پہلے چلتے ہیں، نماز عشاء ادا کرتے ہیں، پھر دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ برکات رمضان بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے سوالات جوابات کے لیے بھی۔ اور آپ اگر پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسی نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321-565-2000، یعنی 0321-565-2000۔ اس پہ آپ اپنا لکھا ہوا میسج اور بول کے آڈیو میسج بھیج سکتے ہیں۔ تعاون کرنے والوں میں یہاں پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہمارے IBN نمبر مینشن ہے، ہمارے اکاؤنٹ نمبر مینشن ہے، اسکرال بار میں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پیغام ٹی وی کا جب بریک آتا ہے ٹرانسمیشن کا، اس میں بھی ہم بار بار نشر کر رہے ہیں۔ آپ ان تینوں ذرائع سے، ان تینوں میڈیم سے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ پھر سے شروع کر رہے ہیں۔ لائیو کال جب کریں تو پلیز برائے مہربانی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے۔ کمنٹ ہے بڑی صاحب، یہ کمنٹ دیکھیے گا، آئی ڈی میں خود نہیں نام لے رہا، لیکن لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لکھتے ہیں رمضان میں پب جی کھیل سکتے ہیں؟ پب جی کی گیم کی تفصیل میرے علم میں نہیں ہے جی، لیکن میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ کی کوئی گیم ہے جی۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ جی کلنگ ٹارگٹس ہیں اس میں، خون ریزی ہے اس میں۔ استغفر اللہ۔ یعنی آپ اپنے بچوں کو امن سلامتی سکھانے کی بجائے ان کو دہشت گردی خود سکھاتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو بالکل بھی یہ جائز نہیں ہوگی، بچوں کی تربیت پر منفی اثر پڑنے کی وجہ سے ان کو بچوں سے دور رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بڑے منفی نتائج جی، منفی نتائج سوسائٹی میں آئے ہیں، ریکارڈ ہوئے ہیں، ویڈیوز ہیں، خبریں ہیں، واقعات ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ تو غیر رمضان میں جائز نہیں تو رمضان میں کیسے یہ گیم؟ وقت کا ضیاع بھی ہے جی، اور فضول قسم کی حرکت ہے اور فضول قسم کی ایکٹیویٹی ہے، جس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ منفی اثرات میں بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے دوسروں کو قتل کر رہے ہیں، فیملیز کو مرڈر کر رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ سارے اس کے نتائج ہیں نا۔ ہاں جی، گھروں تو میں جب نتائج جس چیز کے اتنے بھیانک ہوں اس کو تفریح کا نام تو دیا نہیں جا سکتا، جی، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ شازیہ ملک لکھتی ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب نے دعا بتائی تھی کہ نفل نماز میں سجدے میں پڑھ سکتے ہیں اللہم زوجینی فلاں بولا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مفتی صاحب نے مجھ سے پروننسیشن بتا دیں، تھوڑا سا ٹھیک لکھ لیا کریں برائے مہربانی، میرے پڑھنے میں بھی بتا دیں ایک بار اس کی، دوبارہ سے آرام سے سارا پڑھ دیجیے۔ مرد ہے وہ اپنے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے، بیوی تلاش کر رہا ہے، تو وہ اللہ سے مانگے اللہم زوجنی زوجتا صالحہ، اور عورت ہے تو وہ یہ کہے اللہم اعطنی زوجا صالحہ۔ جی، تو زوج کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے، خاون پر بھی ہوتا ہے، بیوی پر بھی ہوتا ہے، تو زوجنی کی جگہ وہ اعطنی کہہ دے۔ جی، اللہم ارزقنی، ہاں جی، اللہم ارزقنی زوجا صالحا، یا اللہ مجھے عطا کر دے نیک خاوند۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول فرماتا ہے اور فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ بنت حوا لکھتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لکھتے ہیں آگے ایک آئی ڈی سے، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے گھر کے ایک روم سے اکثر بہت اسمیل آتی ہے۔ اسمیل مینس کہ بدبو، کچھ لوگ فریگرنس کو بھی اسمیل ہی کہتے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اسمیل بدبو کو یہاں پہ انہوں نے صحیح طرح سے یہی بتایا آتی ہے۔ ہمارے امام مسجد نے بتایا ہے کہ شیطانی چیزیں، لیٹس سی، کہ وہی بدبو ہے اس میں، جبکہ ہم ادھر نماز تلاوت بھی کرتے ہیں، سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں، کوئی حل بتا دیجئے۔ یہی حل ہے اس کا جو یہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شیاطین کو گندگی بہت پسند ہے، وہ جو سمیل کہہ رہی ہیں نا جی، تو وہ گندگی خود بھی پھیلاتے ہیں اور گندی جگہوں کو پسند بھی کرتے ہیں، تو آپ اس کمرے میں خوشبو کا انتظام بھی کریں۔ اچھا، اس میں خوشبو لگائیں، باقاعدہ
اور قرآن مجید کی تلاوت لگائیں اور خود بھی سورہ بقرہ پڑھیں، انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور بھاگ جائے گی ہر چیز۔ جی ٹھیک ہے، کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ فاطمہ صاحبہ بھلوال سے آئی گیس ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ڈراپ ہو گئی ہے کال۔ جیسے بحال ہوتا ہے رابطہ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، اب آئی ڈی پتہ نہیں AMAABRAR AM ابرار یا احمد ابرار لکھتے ہیں کہ لگتا ہے رمضان میں نماز بھلانے والا شیطان آزاد ہے۔ میرے ساتھ 2 بار ایسا ہوا ہے کہ ظہر کی سنتیں پڑھتے ہوئے رکعتیں بھول گئی اور سجدہ سہو بھی بھول گئی، کیا نماز ہو گئی؟ مسز ابرار ہیں جی، یہ فرمائیے سر۔ وہ جیسے کہ شیخ بھٹی صاحب نے کئی دفعہ فرمایا حدیث کے حوالے سے کہ سارے شیطان وہ قید نہیں ہو جاتے جی، وہ نہایت سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں نا ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی پھر رہے ہوتے ہیں اور بندہ خود بھی بعض اوقات نہ اس طرح کے مسائل کا دوچار ہو جاتا ہے جی۔ تو باہر صورت یہ بھول جو ہے یہ انسانی خاصہ ہے، بعض اوقات بندہ بھول بھی جاتا ہے اور بھولنے سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے۔ رفعان امت الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا کو اور بھول جانے کو معاف کر دیا ہے، اس کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ بندہ اگر بھول جائے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پہ سلام پھیر دے تو وہ یاد آنے پر فوراً وہ کھڑا ہو جائے، 2 رکعت مزید مکمل کرے، آخر میں سجدہ سہو کرے سلام سے پہلے، مسئلہ حل ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر بالکل ہی بھول گئے تو گزر گئی ہوئی ہے بات، آپ کو 1-2 دن بعد یاد آیا ہے تو پھر معافی ہے اس پہ۔ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ وہ 4 رکعت نماز تھی اور ان کو یاد آیا کہ میں نے 2 رکعت ہی پڑھی ہے جی، تو اب اس کا دہرائے، دہرائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی مستحب رہ گیا ہے، کوئی سنت رہ گئی ہے تو وہ انشاءاللہ قبول ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے ماشاءاللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا بھائی جان کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ 2-2.5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے پہ کتنا پیار چاہیے بتا سکیں گے مفتی صاحب؟ اچھا، 2-2.5 لاکھ روپے پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ 2 یا 2.5؟ ہاں، 2 پہ بھی بتا دیں، 2.5 پہ بھی بتا دیں۔ 2 لاکھ پر ہوگی 5,000 جی، اور اگر 2.5 لاکھ ہو تو اس پر ہو جائے گی 6,500 ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یعنی 1 لاکھ کے پیچھے 2,500۔ ہاں، 2,500 روپے زکوٰۃ ہے لاکھ پر، لیکن لاکھ پر ہے نہیں جی، 1,85 پر زکوٰۃ شروع ہوگی جی۔ تو جس کے پاس 2 لاکھ ہیں یا 2.5 لاکھ ہے ہاں، تو اس کے مطابق 2 لاکھ ہو تو 5,000 جی، اور اگر 2.5 لاکھ ہو تو 1,500 اوپر ڈال دیں، 12,500 ٹھیک ٹھیک ہے، 6,500 ہو جائے گا یہ۔ احمد خالد لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آج 12 رمضان کو میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی، آج 12 سال ہو گئے ہیں، پلیز میرے بابا کا نام خالد محمود ہے، ان کے لیے دعا بھی کر دیں، آئی ریکویسٹ۔ بھٹی صاحب دعا کروا دیجئے پلیز۔ اللہ تعالیٰ جی مرحوم کی بخشش فرمائے جی، اللہ تعالیٰ بچوں کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ کالر ہے جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مقبول صاحب ملتان سے کال کی، شکریہ مقبول صاحب کال کرنے کے لیے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہم نے اپنا نام کا پتھر پوچھنا تھا، ہمارے نام کا پتھر کون سا ہے؟ نہیں بتا سکتے بھائی، کیسے بتا سکتے یہ؟ اچھا، ماربل والے سے رابطہ کریں بھائی۔ کوئی دینی بات آپ نے پوچھنی ہے تو بھائی بتائیے، اور ریکویسٹ یہی ہے کہ جب فلٹر کرتے ہیں ہم تو کائنڈلی دیکھ لیا کیجئے تاکہ ہم بات کو۔ اچھا، کوئی ایسا ہے، کوئی دین میں ایسی کوئی بات ہے کہ پتھر ناموں کے حساب سے یا کوئی؟ بالکل نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے ایک باتیں بنائی ہوئی ہیں اور بعض خاص رنگوں کے متعلق، خاص پتھروں کے متعلق اس کا یہ اثر ہے اور اس کا فیروزہ کا یہ اثر ہے اور فلاں کا یہ اثر ہے۔ اچھا، ویسے جیسے مفتی صاحب نے کہا نا فیروزہ، مجھے اس لئے جیسے کسی خاتون کا نام لے رہے ہیں۔ سر آپ اتنا میٹھا کیسے بول لیتے ہیں، کچھ ہمیں بھی سکھائیں۔ اچھا، عام طور پہ لوگ ہیں فیروزہ، فیروزہ، ویسے لگ رہا ہے جیسے باقاعدہ نام۔ تو یہ بھی ایک بزنس ہے، یہ بزنس ہے، لوگ کرتے ہیں۔ باقی ان کا جو نام ہے اپنا مقبول، جی جی، بڑا اچھا نام ہے، پیارا نام، مقبول، ماشاءاللہ، قبول شدہ۔ اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیے، اگر دل کرے ڈائمنڈ پہننے کو تو ہیرا پہنا جا سکتا ہے؟ پہنا جا سکتا ہے، مرد پہن سکتا ہے، پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔
ٹھیک ہے. کیوں بڑی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا بڑی صاحب کی مسکراہٹ بڑی دیدنی سی تھی, چارہ تو پتا چل جائے. چلے ٹھیک ہے جی, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. منیر احمد صاحب شیخ پورہ سے کال کرنے کے لیے شکریہ. سر پلیز ٹی وی کی آواز بند کر دیں, پھر ہم بات کر پائیں گے. منیر احمد صاحب فرمائیے. جی منیر احمد صاحب, آئی گیس لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی, ابھی بات نہیں ہو پائے گی ہماری. چلیں ٹھیک ہے, جب پراپر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر مجھے میرے نا 2 سوال کہ ایک تو جمعے کے روز ہم روزہ رکھ کے ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال منیر بھائی. دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 12-13 سال کی, وہ جب بھی کچھ کھاتی ہے نا اس کے اندر سے بال نکلتا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کا. جی میں ابھی جواب لیتا ہوں. جمعے کے روز ناخن کاٹ سکتے ہیں سر؟ جمعے کے روز ناخن نہانا ہے نا, جب غسل کرنا ہے جی, جمعے کے غسل کے دوران اگر آپ اپنے جسم کی صفائی بھی کریں, بال بھی تاریں, ناخن بھی تراشیں, اگر مرد حضرات کی مونچھیں بڑی ہیں مونچھیں بھی کاٹیں, سب جائز ہے, مسنون عمل ہے, کرنا چاہیے. ویسے کیوں یہ سوچ آ جاتی ہے مفتی صاحب کہ ناخن نہیں کاٹ سکتے؟ یہ عجیب و غریب قسم. بس یہ بعض لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ روزے کی حالت ہے, اور روزے کی حالت میں آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. نہیں, یہ ایسی باتیں ہیں. آپ صفائی ستھرائی تطہیر یہ تو مطلوب چیزیں ہیں. رمضان میں اور پھر روزے کی حالت میں تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے کہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے, عبادت کی حالت میں ہے, مزید صاف ستھرا ہو جائے. اور جمعے کے دن تو تنظیف, صفائی ستھرائی یہ بہت مطلوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل جمعہ کا حکم دیا تھا, بنیاد اس کی یہ تھی کہ گرمی کا موسم تھا اور لوگ اون کے کپڑے پہنتے تھے, وہ پسینہ آ جاتا تھا, تو پسینہ آنے کی وجہ سے پھر بدبو پھیل جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن آتے ہوئے غسل کر لیا کرو. مقصد یہ تھا کہ جسم بھی ٹھنڈا ہوگا, اگر گرمی ہو بھی پھر بھی پسینہ جلدی نہیں آئے گا, تو نمازیوں کے لیے سہولت اور آسانی ہوگی. خوشبو کے استعمال کا حکم آیا. تو اب آپ کے ناخنوں میں وہ میل کچیل جمع ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کا دن ہے اور رمضان ہے, میں کیسے اس کو کاٹوں؟ اللہ, اس کی کوئی لاجک نہیں. میں ایک ابھی عشاء کی نماز کی آپ کو بالکل تازہ مثال دیتا ہوں, جو ابھی مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں, جس میں مفتی مولانا محمد اجمل بٹی صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں آئیں اپنی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. ابھی ایک بھائی تھے ہمارے معصوم بھائی, سادہ بھائی, ایسے کہ ان کی باڈی سے اتنی سٹنک آ رہی تھی, اتنی اسمیل آ رہی تھی, اور میں آپ کو بتاؤں بٹی صاحب نے ماتھے پہ ایک بل بھی نہیں ڈالا اور آرام سے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے, اور میں باقاعدہ محسوس کر رہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ, ایک تو رمضان ہے, آپ کو صفائی کے حوالے سے زیادہ خیال کرنی چاہیے, نہ صرف اپنا بلکہ جب آپ مسجد میں آ رہے ہیں, پیاز کھانے سے ممانعت ہے کہ آپ پیاز کھا کے نہ آئیں, اس کی اسمیل سے باقی نمازی ڈسٹرب ہوں گے. آپ اپنے جسم کی صفائی نہیں کر رہے, اور اگر آپ کو پسینہ آئے تو شاور لے کے آ جائیے, اپنے آپ کو صاف کر کے آ جائیے, تاکہ دوسروں کے لیے بھی پرابلم نہ ہو. کیوں بٹی صاحب ایسے؟ اللہ کا حکم ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد. جی, ہر نماز کے وقت اپنے جسم کو, اپنے لباس کو پاکیزہ بناؤ, خوبصورت بناؤ, صاف ستھرا کر کے آؤ. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ورکشاپ پر کپڑے چینج کر کے لٹکائے ہوئے ہیں نا, جو گندے میلے گاڑی صاف کرنے کے لیے پہنے, وہی مسجد میں لے آتے ہیں, اور جب شام کو ڈیوٹی ختم ہوگی تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے گھر کو جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے گھروں کا اہتمام کرنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک بات اور, بیٹی کھانا کھاتی ہے تو بال نکل آتا ہے. یہ بال کا نکل آنا تو میرا خیال گھر کی صفائی کی ضرورت ہے. اولین بات تو یہ ہے, کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہوئی تھی کہ جی فلاں بزرگ نے خواب میں آ کر کہا ہے کہ جس کے مصحف سے بال نکل آئے سفید تو اس کو یہ جنت حاصل ہو جائے گی, فلاں حاصل ہو جائے گی. وہ بھائی بزرگ آدمی جب قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے اور ایک عرصے سے پڑھ رہا ہے, مثلا میں ایک دوست کو جانتا ہوں, کہتا 35 سال پرانا میرا مصحف, میں اسی پر پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ پڑھتے ہوئے بے دھیانی میں داڑھی میں خارش کی تو کوئی بال گر گیا, سر میں, تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں. کیا ہے لیکن بٹ صاحب یہ بیٹی کے کھانے, تو بیٹی کے کھانے سے ہی نکلتا ہے یا باقیوں کو بھی کبھی نکلتا ہے؟ میری بیٹی کے کھانے میں سے نکلتا ہے. بیٹی کے کھانے سے نکلا تو پھر کھانا چیک کریں کہ کھانا بناتے وقت تو نہیں کوئی چیز گرتی, یا بیٹی کی اپنے بال تو نہیں گرتے, کھاتے ہوئے کو اس کا اپنا بال گر جاتا ہو, تو وگرنہ اس میں تو کوئی شرم تو ہمیں بصورت دیگر ہو سکتا ہے
یہی کوئی جادو اور جنات کا کوئی اثر ہو تو اس کے لیے جو بھٹی صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، دم ہو اور اسی طرح اذکار کی پابندی ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ بھی حل فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، میں نام نہیں لے رہا، پوچھا گیا چھوٹی عمر جی کالر ہے، پہلے کالر شامل کر لیتے جی۔ السلام علیکم۔ جی کون بول رہی ہیں؟ میرا بچہ کہاں سے بول رہی ہیں میری بہن؟ میں ٹھیک ہوں، ابراہیم عمار خانے وال سے کال کر رہے ہیں۔ جی بیٹا بولیے کیا سوال ہے؟ روزے کتنی فرض ہو جاتی ہیں؟ کس ایج میں فرض ہو جاتے ہیں؟ جی ابراہیم ہاؤ اولڈ آر یو، کیا ایج ہے آپ کی؟ 13 اٹس لانگ وے ٹو گو ناؤ، ابھی تھوڑا سا میں ابھی جواب لیتا ہوں جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ ابراہیم صاحب کی اگر مونچھیں اگ گئی ہیں تو پھر ان پر روزہ فرض ہو چکا ہے۔ اچھا، اور اگر مونچھیں داڑھی ابھی نہیں ہوگی تو پھر 1 سال ہی باقی رہ گیا، 15 سال کی عمر میں تو ویسے بھی انہوں نے بالغ شمار ہونا شروع ہو جانا ہے۔ بٹی صاحب اس سوال سے تو لگ رہے ہیں کہ ابھی وہ بالکل ہی وہ اس طرح کی ایج میں نہیں آئے، نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ روزے رکھ کر پست ہو گئی ہو۔ اچھا ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ابھی انہیں روزے رکھنے نہیں شروع کیے، نہیں رکھ رہے ہوں گے، امید ہے کہ رکھ رہے ہوں گے۔ چلے ابراہیم دوبارہ کال کر کے ہمیں بتائیں آپ ذرا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جب آپ ماشاءاللہ اس قابل ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں اور بلوغت کی عمر میں آ جائیں تو آپ روزے 15 سال بچے کی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی روشنی میں پوری مملکت میں نافذ کیا تھا کہ 15 سال کا بچہ جو ہے وہ بالغ بڑا شمار ہوگا۔ دلیل کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد والے دن میں بھی پیش ہوا تلوار لے کر، اللہ کے نبی میں بھی جہاد پر جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو میں نے کہا 14 سال، تو آپ نے فرمایا نہیں ابھی تم چھوٹے بچے ہو، تم نہیں جاؤ گے۔ اگلے ہی سال جنگ خندق ہو گئی تو وہ کہتے ہیں میں پھر پیش ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے جی 15 سال، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 14 سال کا بچہ ابھی بچہ شمار ہوگا اور 15 سال کا بچہ اب جوان شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو 15 سال عمر ہو جائے بچے کی تو وہ بالغ ہی شمار ہوگا اور اس پر روزے فرض ہوں گے اور رکھنے چاہیے، یا اس کی داڑھی مونچھ ہو گئے یا اس کو احتلام ہو جائے، تو یہ نشانیاں ہیں بلوغت کی۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسر محمود صاحب گوجرانوالا سے کال کرنے کا شکریہ۔ کیسر صاحب فرمائیے کیا سوال لائے ہیں آپ؟ نظامی صاحب میرا سوال ہے کہ یہ بھینسوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں جو تقریباً ایک بھینس کی جو نقد قیمت ہے نا جی جی نظامی صاحب، جو ہم بھینسوں کا کاروبار کرتے ہیں جو بھینس کی جو نقد قیمت ہے نا وہ 3 سے 4 لاکھ ہے، اور وہی قیمت ہم جب سیل کرتے ہیں یا ویپاری 1000 سے خریدتے ہیں سال کے اوپر تو وہ تقریباً 6 سے 8 لاکھ کی ہو جاتی ہے، تو یہ کاروبار کیا کرنا لینا دینا جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، جائز ہے یہ کاروبار؟ جی، یہ وہی مسئلہ ہے کہ ادھار اور نقد قیمت میں فرق کرنا درست ہے کہ درست نہیں۔ اچھا، انہوں نے بھینسوں کا تذکرہ کیا، فریج ہے، پنکھے ہیں، کوئی اور شے ہے، گاڑیاں ہیں۔ بندہ نقد خریدتا ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، ادھار خریدتا ہے تو اس کی قیمت وہ بڑھا دیتے ہیں، تو یہ قیمت کے اندر اضافہ کیا یہ سود ہے کہ سود نہیں ہے؟ جی، تو جمہور اہل علم مذاہب اربعہ، یہ 4 جو مشہور مذاہب ہیں، اسی طرح بہت سے دیگر اہل حق، سعودیہ کے علماء اور ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، ان میں سے اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، نقد اور ادھار قیمت میں اضافہ اور فرق یہ جائز ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نقد اور ادھار میں یہ اضافہ کرنا، نقد جو قیمت ہے اور ادھار میں اضافہ ہو تو وہ اضافی زائد قیمت جو ہے وہ سود ہے، یہ بعض لوگوں کا قول ہے، لیکن اس کی بنیاد کوئی مضبوط ہے نہیں۔ صحابہ کے متعلق بھی نسبت کرتے ہیں لیکن وہ صحابہ کے جو اقوال ہے وہ اس پر مبنی نہیں ہے، یعنی ان کا محل یہ نہیں ہے جو یہ بتاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، رضیہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں جی، شکریہ کال کرنے کے لیے رضیہ صاحبہ، فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عرض یہ ہے مفتیان دین سے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، میرے گھر پہ نا میرے بھائی نے 15 سال سے قبضہ کیا ہوا سسرال والوں کے ساتھ مل کے،
اور مجھ سے کوئی ظلم نہیں ہے جو میرے ساتھ نہیں کر رہے, اور میری ہر چیز مجھ سے چھین لی. اپنے گھر جاتی نہیں ہے, حالانکہ ان کے اپنے 5 گھر ہیں. تو پلیز مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے, میرا گھر چھوڑ دے. آپ کے سگے بھائی ہیں؟ ہاں جی, میرے سگے بھائی ہیں, مجھ سے 2 جگہ چھوٹے ہیں. میری شوقیں الگ رہ رہے, میں الگ رہ رہی. اچھا, اللہ پاک آسانیاں کریں, بہن پریشان نہ ہو, میں ابھی جواب لیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. سر فرمائیے, بہن تو بڑی یار پریشان ہے. ظلم کی بھی اخیر ہے کہ سگا بھائی ہے اور اپنے گھر ہوتے ہوئے بھی بہن کے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, کہ اللہ میں بے بس ہوں, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ طاقتور ہیں, ظالم ہیں, اللہ میں تجھے ان کے مقابلے میں پیش کرتی ہوں, اور اللہ ان کے شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں. تو اس دعا سے انشاءاللہ یہ دشمن مغلوب ہو جائے گا اور یہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا انشاءاللہ. پر بھائیوں کو تو بہنوں پہ قربان ہو جانا چاہیے. بڑے بڑے ظالم بھائی, ایسے بھائی بڑے بڑے ظالم بھائی پھرتے ہیں. سن کے طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے, وہ روئی نہیں بس, وہ بہن ان کا لہجہ کانپ رہا تھا. یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ترمذی شریف کے اندر اس آیت کریمہ کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ وہ بھی یہ کرب اور مصیبت اور سختی کے وقت بندہ جب یہ آیت تلاوت کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کرب اور مصیبت سے نجات دیتا ہے, جس طرح یونس علیہ السلام کو ان سختیوں سے نجات دی تھی. اور یہ بالکل نہ ذہن میں رکھیے گا, دونوں مفتیہ کرام موجود ہیں, کہ یہ گرم ہے, اس سے یہ ہو جائے گا, اس بات کو ذہن میں رکھے بغیر آپ پڑھیں. یہ اللہ کا کلام ہے, آپ کو راحت اور سکون دے گا انشاءاللہ. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ ہیں ندیم صاحب لاہور سے. شکریہ کال کرنے کا ندیم صاحب, فرمائیے کیا سوال ہے. نوید صاحب آپ سب کو السلام علیکم, اور آپ کو اور مفتی صاحب دونوں کو وعلیکم السلام. جی ندیم صاحب بولیے. میں نا ایک سوال کرنا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کی کوئی 11 ماہ پہلے نا اس کی شادی ہوئی تھی. اچھا جی. تو وہ نا گھر میں کوئی حالات ایسے بن گئے تھے کہ وہ جو انکروچمنٹ کا سسٹم بن گیا تھا, تو اس کی وجہ سے نا اس کا کاروبار میں تنگی آ گئی تھی. وہ کہیں پہ کام کرتا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے نا اس کی بیوی کو ذرا کھانے پینے میں ذرا مشکل ہو گئی, پریشانی آ گئی, وقت آ گیا. تو وہ اس کے نا اپنے گھر چلی گئی لڑکے, وہ کچھ دنوں کے لیے وہ واپس دوبارہ نہیں آئی. اب یہ 15 کچھ دنوں اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے, حالانکہ وہ بھی اسی عالم دین کا نا کورس کر رہی تھی 14ویں پڑھنے کے بعد. اچھا. اس کی جو بیوی ہے, تو اس کے گھر والے اس کے چاچے وغیرہ نا وہ گھر اس کو بھیج نہیں رہے. ہم ان کے بڑے من ترلے کیے ہیں, 3-4 دفعہ گئے, ہم نے بچی کا سامان بھی دے کے آئے, حالانکہ انہوں نے ہمیں ڈلیوری کا بھی جو بچی ہوئی ہے ہمیں اس نے انہیں اطلاع نہیں دی. میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے میں کوشش کر رہا ہوں دونوں میاں بیوی کے وہ واپس آ جائے. یعنی بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں, ان کا گھر بسانا چاہتے ہیں. ہاں جی, میں پہلے بھی چاہتا تھا, تب بھی چاہتا, جب تنگی آئی تو میں ان کا ساتھ دیتا رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں بنا. لیکن اب اس کے کچھ گھر والے بات ضد ہو گئے ہیں کہ وہ ہم نے بھیجنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نہ بچی کو یعنی کہ بھیجیں گے نہ اس کو بھیجیں گے. ندیم بھائی کوئی ریزن بھی تو ہو سکتی ہے اس کے پیچھے, جو لڑکی والوں کی اپنی ریزرویشنز ہوں, وہ ڈھونڈیں آپ. ریزن یہی ہے کہ بس وہ تنگی کے حالات آ گئے تھے. تو اس نے وہ گھر والوں نے اس کو کوئی چھوٹی سی بالی بنا کے دی تھی 10-15 ہزار کی, تو چھوٹے بھائی نے بھیج دی ہیں. کچھ اس وجہ سے وہ تنگ ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے کچھ تھوڑے بھائی کی غلطیاں تھی کہ کھانے پینے کا ذرا اس کو خیال نہیں کیا. وہ میں نے کرتا رہا ہوں, چلو کوئی نہیں میں ساتھ دیتا ہوں, لیکن میں کوشش کر رہا تھا کہ 3-4 دفعہ گئے ہیں, ہمیں کوئی کرنے کوئی حل بتا دیں یا پھر وظیفہ کسی طریقے سے وہ واپس گھر بسا رہنا چاہیے. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. میں جواب دیتا ہوں. مفتی عبدالولی خان صاحب بتائیے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرمائے. مسئلہ تو یہ ہے کہ جب نکاح ہو گیا ہے, نکاح کے بعد یہ مسائل آتے ہیں, کبھی کھانے میں کوئی کمی ہے, لباس کے اندر اس طرح کے مسائل ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلتی تھی. یہ کھجور ہے اور پانی ہے, اسی پر ہی وہ اکتفا کرتے تھے اور صبر کرتے تھے. جی. تو اب کوئی باہر سے کوئی شخص گوشت بھیج دیتا تھا, کوئی تحفہ, کوئی ہدیہ, تو اس پر کر لیتے تھے گزارا, ورنہ ایسے حالات ہوتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسے تھا, لیکن وہ گئی تو نہیں, چھوڑ کے نہیں گئی. اللہ اکبر.
اور ایک اور واقعہ صحیح بخاری ہی کا ہے، اس بھائی کو بھی انشاءاللہ اطمینان ہو جائے گا اور سب لوگوں کو اطمینان ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے۔ جی، اسماعیل علیہ السلام باہر گئے تھے شکار پر، تو بیوی ان کے گھر تھی۔ جی، تو جب ابراہیم علیہ السلام پہنچے، پوچھا حال احوال، معلوم کیا کہ یہی میری بہو ہے۔ جی، تو پوچھا کیسے حال احوال گزر رہے ہیں، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس اللہ کی بندی نے کہا نہایت مشکل سے زندگی گزر رہی ہے، کھانے پینے کی کمی ہے، دقت ہے، یہ حال ہے، فلان فلان۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ میں جا رہا ہوں، آپ کا خاوند جب آ جائے تو پھر ان کو کہہ دینا کہ یہ جو دہلیز ہے، چوکٹ ہے، اس کو تبدیل کر دے۔ اچھا، وہ جب آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ چوکٹ تبدیل کرنے کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ وہ چوکٹ تبدیل کر دو۔ انہوں نے کہا وہ چوکٹ تو ہے اور میرے والد نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اس کو آزاد کر دو، طلاق دے دو۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ کمی بیشی تھوڑی ہو گئی کھانے پینے میں، خاوند کو چھوڑ دی، نہیں ہونا چاہیے۔ پھر شیخنا وہ کہہ رہے ہیں کہ بچی دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو فائدہ کیا اس تعلیم کا کہ جس پر عمل ہی نہیں ہے؟ ہاں جی، اگر عمل ہی نہیں کرنا تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ٹھیک تو خامد کا مشکل حالات میں ساتھ دینا چاہیے، وہی بجائے فرمانا اس کے ہے کہ وہ بھاگ مفتی جائے۔ عبدالولی خان صاحب بھی۔ دوسری دفعہ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے بیٹے کے۔ میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کالر ہے ہمارے ساتھ بڑے دیر سے لائن پہ، اور ویسے بھی اگر ایسے حالات ہوں تو آپ صدقہ کر دیں، صدقہ کر سکتے ہیں، آپ کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں جس سے دعائیں لے سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان؟ جی الحمدللہ۔ حسن خان صاحب ڈی جی خان سے کال کی۔ جی شکریہ کال کرنے کے لیے حسن خان صاحب، فرمائیے۔ بھائی جان سوال یہ ہے کہ میں پہلے سعودی عرب میں رہتا تھا، جی، وہاں پہ ہم جمعہ کی نماز جو پڑھتے تھے نا، تو جمعہ کی نماز کے خطبے میں 2 بار امام پہلے واضح نصیحت کرتا تھا، پھر بیٹھتا تھا، پھر اٹھ کے واضح نصیحت کر، پھر دعا مانگ کے خطبہ ختم کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اہل حدیث ہی کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ مختلف ہے، تھوڑا پہلے واضح نصیحت کرتا ہے، بعد میں امام بیٹھتا ہے، پھر اٹھتا ہے، واضح نصیحت نہیں کرتا، اچھا، خطبہ ختم کرتا ہے، نماز کے بعد پھر دعا مانگتا ہے۔ کیا نماز کے بعد بھی دعا جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اچھا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھ لیں، آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے اس کے حوالے سے جواب دے دیں۔ نماز کے بعد اصل میں دعا کا مقصد اور دعا کی اہمیت سمجھے نہیں ہے۔ جی، نماز پوری ہی دعا ہے، جی، اور پھر تشہد میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جی، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ یہاں پر اب دعائیں کرو، لیکن ہمارے ہاں اتنا ابھی تک ان پڑھ سا معاشرہ ہے، وہ جب تک نماز کے بعد باقاعدہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے، وہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نے دعا ہی نہیں کرائی۔ حالانکہ امام صاحب نے خطبے کے اندر بھی دعائیں کی ہیں، نماز کے اندر بھی دعائیں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اصرار کیا جاتا ہے یہ دعا کرا دیں۔ جی ٹھیک ٹھیک۔ تو اگر کوئی مریض ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی تنگ حال ہے، وہ کہہ دے کہ امام صاحب میرے لیے دعا کر دیں، تو امام صاحب کو کر دینی چاہیے، اور عام روٹین میں بغیر کسی کے کہے ہر جمعے دعا کرنا یہ درست نہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیں جی، نشریات جاری ہیں، ٹرانسمیشن جاری ہے، لیکن ایک وقفے کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہونے والے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ برکات رمضان، برکات رمضان۔ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، ڈائل کیجئے 04211100000 یعنی 042111700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے، پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ہمارا IBN نمبر اور ہمارا اکاؤنٹ نمبر مینشن ہے، آپ اس میں بھی اپنے عطیات ارسال کر سکتے ہیں۔ ریٹن میں کچھ کویسچنز ہیں، اور سحر لکھتی ہیں بٹی صاحب کہ چھوٹی عمر کی جو بچی، جیسے ہم نے پہلے سوال کیا تھا کہ اگر اس کو وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو روزہ تو فرض ہو جاتا ہے، مگر اگر وہ بچی اتنی کم عمر ہو جیسے 10 سال اور کمزور بچی
کمزور بھی بہت ہو تو پورے روزے کیسے رکھوا سکتے ہیں پھر اسے؟ نہیں، بچی اگر اس کو مینسز آ گئے ہیں تو قدرتی طور پر 6 7 8 10 دن تو اس کو چھٹی ویسے مل جانی ہے جی. تو باقی جو رہ جائیں گے 20 کے قریب روزے تو اس کو رکھنے چاہیے. اس کو تربیت دیں گے تو آہستہ آہستہ وہ رکھنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں جی. ہاں جی. لیکن اگر واقعی وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے تو یہ بڑی عمر کے لوگ جو ہے نا وہ بھی کمزور پڑ جائیں اور روزے نہیں رکھ سکتے تو وہ وقفہ کر کے بعد میں رکھ لیں. جیسا بھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا میری چھوٹی بہن ہے روزے رکھتی ہے اور گرتی پڑتی ہے پھر تو وہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو تھوڑا سا یعنی وہ بیماری والی حالت بن جاتی ہے. ہاں جی، تو بعد میں پھر رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں ہمارے ساتھ نصیر احمد صاحب مری سے. بہت شکریہ نصیر احمد صاحب کال کرنے کے لیے. سر فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ میرے بچے 8 فوت ہوئے. 8؟ اور جی 8 بچے فوت ہوئے ہیں جن میں سے 5 بچے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں مقصد ماں کے پیٹ میں فوت ہوئے اور 3 بچے جو ہے نا یہ ہے کہ ایک ماہ زندہ رہے، ایک دن زندہ رہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مفتی صاحب سے کہ جو 5 بچے ماں کے پیٹ میں فوت ہوئے وہ دن قیامت والے دن جو ہے نا ماں سے مل سکیں گے یا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. جی شکریہ نصیر احمد صاحب آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے سوال. جو بچہ ناتمام پیدا ہو جائے اس کے متعلق بھی ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کہ وَالسَّاقَطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ. جی. جو ناتمام بچہ پیدا ہو جائے اس کا بھی نماز جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کے ماں باپ کے لیے دعا مانگی جائے گی. اور یہ جو ناتمام بچہ ہے یہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے شفیع بنے گا، سفارشی بنے گا. تو یہ بچے جو 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہے پھر فوت ہو گئے اور 3 جو ہیں وہ پیدا ہو کے پھر فوت ہو چکے ہیں تو یقیناً یہ سارے بچے ماں باپ سے ملیں گے بھی، ملاقات بھی ہوگی کیونکہ یہ تو چھوٹے ہی فوت ہو گئے ہیں. جب ماں باپ اہل ایمان ہے، مومن ہے تو الحقنا بہم ذریتہم، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے. تو جب اللہ نے ملانا ہے ملا دیں گے، جنت میں ایک ساتھ ہوں گے اور وہاں پر یہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ اس بھائی کو صبر عطا فرمائے اور ان کی بیوی کو بھی صبر عطا فرمائے. یہ بڑی اذیت والی بات ہوتی ہے، تکلیف والی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے اور کرم فرمائے. جی ٹھیک ہے. ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں خوشخبری بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات لہ ثلاثۃ من الولد. جس بیوی کے، جس عورت کے، جس خاوند کے 3 بچے فوت ہو جائے چھوٹی عمر میں بلوغت سے پہلے اور وہ ان پر صبر کرے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لے تو اللہ ان بچوں پر رحمت کی وجہ سے اس کے والدین کو جنت میں داخل کر دے گا. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی جس کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں، جلدی پوچھا کہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا جس کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں اور وہ صبر کرے اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. پر ایک نے ایک کے بارے میں بھی پوچھ لیا کہ جس کا ایک ہی بچہ فوت ہو گیا ہو چھوٹی عمر میں تو فرمایا اس کے لیے بھی یہی ہے. تو یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے. یہ بچے اس کے لیے ذخیرہ ہو گئے ہیں. اگر یہ اہل ایمان میں سے ہیں، اللہ ان کو اہل ایمان میں سے رکھے تو پھر یہ بچے ان کے لیے جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. مطیع اللہ صاحب بھکر سے کال کر رہے ہیں. سر شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ نرم بھائی میرا مفتیان کرام سے سوال ہے کہ ہمارے دفتر میں جو آفیسر آئے ہیں وہ نان مسلم ہیں تو کیا ہم ان کو سلام کر سکتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے. شکریہ آپ نے کال کی. جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب نان مسلم کو سوال کر سکتے، سلام کر سکتے ہیں؟ ہاں جی. کیونکہ میں تو سوال ہی کرتا جا رہا ہوں تو سوال ہی نکل رہا ہے مجھ سے. سر سلام کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام. جی. یہود نصارہ کو سلام کہنے میں پہل نہ کرو. اگر وہ سامنے آ گیا ہے آپ نے پہل نہیں کرنی، ابتدا نہیں کرنی. اگر وہ کہے السلام علیکم تو آپ جواب دے دیں. جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جو ہے نا ہیلو ہائے جو دوسرے ہیں، خوش آمدید اور اہلاً و سہلاً اس طرح کے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو
لفظ دینی لفظ ہے اور مسلمانوں کی نشانی ہے، علامت ہے السلام علیکم، یہ لفظ آپ ابتداءً نہیں کہہ سکتے غیر مسلم۔ اچھا سر، مجھے اب یہاں پہ پوچھنا ہے، میرا ایک ملازم ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ مجھ سے عید بھی لیتا ہے، مجھ سے وہ جب راشن آئے رمضان کے حوالے سے وہ بھی لیتا ہے، مجھ سے وہ باقی ساری چیزیں بھی ہیں، جب بھی آؤں وہ گلے بھی ملے گا، سلام بھی کرے گا، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ میرا ملازم ہے میں اس کو گلے نہ ملوں یا اس سے ہاتھ نہ ملاؤں، وہ السلام علیکم بھی کہتا ہے، مجھے انشاءاللہ بھی کہتا ہے، مجھے اللہ حافظ بھی کہتا ہے، مجھے دعائیں بھی دیتا ہے، سبحان یہ سب کوئی حرج نہیں، وہ کہے السلام علیکم، آپ اسے کہے وعلیکم، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں جب وہ بالکل واضح طور پر السلام علیکم بالکل کہتا ہے، وہ بالکل کہتا ہے، اللہ حافظ کہے، دعائیں دے دے، عید پہ مجھے خاص طور پہ عید مبارک کہنے آتا ہے، فون کرتا ہے، ہاں جی دے بھی دے، کوئی خیر خواہی اس کے ساتھ اچھائی کرنے میں نے کبھی تخصیص نہیں رکھی، میں نے کبھی نہیں ایسا کیا کہ وہ نان مسلم ہے تو میں ہز کرسچن، لیکن جو ہے وہ بھی مجھے دعائیں اسی طرح سے دے رہا ہے۔ اگر وہ اپنی عید پر آ جائے آپ کے پاس پھر آپ ایسا کبھی نہیں ہوا، نیور ایور ایسا کبھی نہیں ہوا، اچھی بات، لیکن ہماری جتنی بھی عیدین ہیں اس آزمائش سے اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو الحمدللہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، کیونکہ جو ہمارے بھائی غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی پرابلم ہے کہ وہ اپنے باس کو کرسمس پر ہیپی کرسمس نہیں کہیں گے تو جاب جائے گی، اگر ان کو ملتے ہوئے ہیپی نیو ایئر، ہیپی کرسمس، وہ ساری تقریبات کے مطابق ان کو نہیں ٹریٹ کریں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمیں یہاں کوئی پرابلم نہیں، الحمدللہ ٹھیک ہے جی، اور ہو سکتا ہے آپ کے اس نے سلوک سے وہ کہیں اسلام کی مائل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر دے، یعنی کہ کبھی بندہ کوئی چیز گفٹ کر کے اس نیت سے دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی پٹی صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں پٹی صاحب کا کار خاص نوید نظامی بول رہا ہوں، آپ حکم کیجئے۔ میرے انہوں نے سلام دعا پیغام دینا بات۔ اچھا، میری عمر ہے 70 سال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا۔ تو میں روزے میں میرا دل نہیں کرتا چھوڑن دے، میں رکھنی ہے نا، تو جدوں میں وضو کرنی ہے نا جی وضو میں ایک تے پیراں دا نہیں ہوندا ہےگا تے باقی میرے سارے جسم وچ ٹھنڈ تے درد ہون لگ پیندی ہے، مینوں پانی تو پتہ نہیں کیوں کی گل الرجی ہے کی ہے۔ اچھا چلو، اللہ تو میں کی کر سکنی ہاں؟ اللہ تو زندگی صحت دے جی۔ ابھی بھٹی صاحب کو لو میں پوچھ کے داسنا آپ کو بتاتے ہیں، بھٹی صاحب آپ بتائیے پلیز۔ اچھا، اب ان کو ماں جی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جی، سمجھ گئے ماشاء اللہ۔ تو ماں جی آپ وضو کر کے صبح فجر کے ٹائم پر تو ہلکی سی جرابیں پہن لیا کریں، پاؤں کا مسئلہ ہے نا جی جی، تو پاؤں میں جرابیں ہلکی سی پہن لیں، تو دوسری نماز کے ٹائم پر جب آپ وضو کریں گے تو ان کے اوپر مسح کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یا اگر آپ کو اور بھی مسئلہ تکلیف دہ ہے کہ وضو آپ نہیں کر پاتی تو آپ ایک دفعہ وضو کر کے ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ظہر کو تھوڑا سا لیٹ کیا، عصر کے قریب لے جائیں اور عصر کی نماز کو تھوڑا پہلے کر کے دونوں کو اکٹھا پڑھ لیں، اسی طرح ایک ہی وضو کے ساتھ مغرب اور عشاء بھی پڑھ لیں۔ اگر بصورت دیگر پانی سے وہ دور رہنا چاہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ سینسٹیو ہو گئی، اگر الرجی ہے، کچھ جسم میں تکلیف ہے، جی وہ وضو کرنے سے ان کو جسم میں تکلیف بڑھ جاتی ہے تو پھر مسح کر رہا ہو تو تیمم کر لیں، تیمم کر لیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جی ہماری ماں جی کی عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین کہتے ہیں روزہ چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا، ہاں جی بالکل، تو اگر آسانی سے رکھ سکیں تو رکھ لیں، وگرنہ آپ فدیہ دے دیں، آپ کے لیے یہ سہولت بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، فدیہ پیغام ٹی وی کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، مفتی عبدالولی خان صاحب ذرا اونچا بولیے یہ والی بات تاکہ مقصد یہ ہے کہ فدیہ جو ہے، فدیہ، زکوٰۃ اور اس طرح کے صدقات پیغام ٹی وی کو ارسال کیے جا سکتے ہیں، بھیجے جا سکتے ہیں، چینل ہے، بالکل دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آن ٹائم سیٹ جی، ویری ویل سیٹ مفتی عبدالولی خان صاحب، بالکل۔ لیجیے کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ رانا سعید صاحب گوجاوالا سے کال کرنے کے لیے شکریہ۔ رانا صاحب فرمائیے۔ جناب یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ عورت قبرستان میں جاتی ہے تو جا کر سورہ یاسین وغیرہ قرآن میں پڑھتی ہیں عورتیں، یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ عورتیں قرآن پڑھ جب پڑھتی ہیں سورہ یاسین وغیرہ پڑھتی ہیں۔ جی شکریہ کال کرنے کے لیے، میں جواب لیتا ہوں، بھٹی صاحب فرمائیے۔ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے، جا سکتی ہیں، لیکن وہاں جا کر قرآن تلاوت کرنا یا سورہ یاسین پڑھنا یہ اس کا محل نہیں ہے۔ اچھا، قرآن کی تلاوت آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا،
ان کو قبرستان نہیں بناؤ، یعنی قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اسی طرح گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ بلکہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو۔ قبرستان میں جا کر کیا کرنا ہے؟ وہاں کے فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے اگر عورت جائے تو بالکل جا سکتی ہے، لیکن کبھی کبھار کثرت سے جانے والیوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور اگر وہاں پر جا کر وہ الٹے سیدھے کام بھی کرے تو پھر تو بالکل منع ہے ان کو، اور قبرستان جانا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ لائن پہ یو کے سے۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اتنا ٹائم ڈفرنس ہے، آپ ہماری نشریات یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں؟ جی یوٹیوب پر دیکھ رہی ہوں، چلے مجھے ماشاء اللہ۔ پسند ہے، اور میں بس مفتیان کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی آپ کا پروگرام بہت ایمان افروز ہوتا ہے، اور بہت دینی لحاظ سے جو ہے جوابات دیتے ہیں، خصوصاً بٹی صاحب۔ جزاک اللہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ جی وہ بھی بہت، ان کو میں زیادہ نہیں سنتی، زیادہ جب سنتی ہوں تو یہ جو مفتی بٹی صاحب ہے نا یہ قدیم ہے نا۔ اچھا جی 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 میں بس آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے سوال کیا، میرا سوال کوئی نہیں ہے۔ چلے بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بڑی خوشی، بڑا اچھا لگا۔ اچھا آپ کا پروگرام ہے۔ جزاک اللہ، خوش رہیے، خوش رہیے جی، تھینک یو ویری مچ، آباد رہیے۔ جی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔ بٹی صاحب اور مفتی عبدالولی خان صاحب، دیکھیے کہ یہ دین سے جڑے ہوئے ہمارے خوش بخت ویورز ہیں کہ جو پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ابھی یہاں پہ رات کے بج رہے ہیں 10، تو وہاں پہ بج رہے ہوں گے 5۔ آسٹریلیا میں کیا ٹائم ہوگا؟ آسٹریلیا میں تو 8 گھنٹے اور پیچھے ہیں وہ۔ اچھا ہاں جی، تو وہاں پہ اگر وہاں پہ 1 بج، ہاں جی رات کا صبح کا ٹائم ہے، صبح کا ٹائم ہے۔ ہاں جی، وہاں سے مجھے ایک کال آئی تھی کہ ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں باقاعدہ۔ ماشاء اللہ، اب دیکھیں نا، یہ محبت ہے اللہ ہماری فنڈ ریزنگ کے لیے، خاص طور پہ جو پیغام ٹی وی سے تعاون کرنے والے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا سے آل دا وے کال آئی تھی، اور ہم رات کے ٹائم یہاں پہ بات کر رہے تھے ان سے، تو دیکھیے کتنا ڈفرنس ہے ماشاء اللہ، یہ دین سے جڑنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا کمنٹس میں کچھ یہاں پہ چینج آیا ہے، اور اس چینج میں وہ کمنٹس اڑ گئے ہیں جی یہاں سے۔ ہم دوبارہ جاتے ہیں ان کمنٹس کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہاں پہ لیٹسٹ جو کویسچن پوچھا گیا تھا وہ کیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ پوچھا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بھائی کا قرض دے سکتے ہیں، اور پھر بتائیے سر اس حوالے سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے بھائی کا قرض دے سکتے ہیں پوچھا گیا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کے اوپر قرضہ ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے جی، تو ہم اس بھائی کو زکوٰۃ دے دیں، پھر وہ بھائی صاحب جو ہے نا اپنا قرضہ ان پیسوں سے ادا کرے، تو یہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک اس میں یہ تعاون کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر زکوٰۃ کے وہ مستحق نہیں ہے اور مقروض ہے تو بھائی ہونے کے ناطے بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا یعنی اچھی بات ہے۔ امارہ اقبال لکھتے ہیں، میری صحت کے لیے خاص دعا کر دے، بیمار رہتی ہیں، اور کہتی ہیں کیا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا نجات کا ہے؟ بڑی صاحب فرمائیے۔ یہ رمضان پورے کا پورا رحمت کا بھی ہے، بخشش کا بھی ہے، جہنم سے آزادی مانگنے کا بھی ہے، جنت طلب کرنے کا بھی ہے۔ یہ جو 10 دن کی تفریق ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ام حمزہ سعید وہاڑی سے کال کر رہی ہیں جی، شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں جی، اسی تابیاں پڑھ کے آئی ہیں اتنے اپنا مسجد وچ۔ اچھا جی، قاضی صاحب پڑھاਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੀਤਰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਦਿਆ। اچھا، ਮੁੜ ਕੇ ਤਹਈਅਤ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤਹਈਅਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਹਈਅਤ ਦਾ ਤਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ۔ اچھا جی، میں مفتی اجمل صاحب سے پوچھ رہا ہوں جی، شکریہ آپ نے کال کی۔ ہاں جی، ہماری ماں جی کہہ رہی ہیں کہ تہجد بھی دوبارہ پڑھتی ہیں جی، تو ماں جی یہ تہجد ہی تو آپ نے مسجد میں پڑھی ہے قاری صاحب کے ساتھ، یہ وہی تہجد تھی جو آپ نے عشاء کے بعد پڑھ لی ہے۔ اب اس کو دوبارہ تہجد کی نیت سے نہیں پڑھنا آپ نے، لیکن اگر آپ سحری کے ٹائم اٹھ گئی ہیں اور آپ نفل پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو تہجد نہ کہیں، تہجد آپ پڑھ چکی ہیں پہلے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سائمہ صاحبہ کاموکی سے کال کرنے کا شکریہ جی، فرمائیے۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں میری عمر 40 سال ہے، تو میں 5-6 سال سے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، میرے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، تو کیا اس کے اجر و ثواب میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم نماز تسبیح وغیرہ کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں،
جی सूरत इखलास पढ़ते हैं, ये हम हदिया पेश कर सकते हैं दीन के शुहदा को, इसमें कोई दीन में है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, मैं जवाब लेता हूँ। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब बताइए, बहन बैठ के नमाज पढ़ती हैं, अगर वो किसी उज़र की वजह से, बीमारी की वजह से वो बैठ के नमाज़ पढ़ रही है, पहले वो खड़ी होकर पढ़ती थी और कोई ऐसे न बैठ के बिला वजह नहीं बैठती थी, अब उज़र की वजह से वो बैठ के नमाज़ पढ़ रही है, इनका अजर बिल्कुल मुकम्मल है। ठीक है, वो हदीस में ऐसा ही आया है कि अगर बीमारी की वजह से पहले बंदा पढ़ता था खड़े होके या कोई भी नेकी करता था, अब बीमारी की वजह से उस तरह नेकी नहीं कर सकता, इसको सवाब मुकम्मल दिया जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। एक बात हो गई। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि सलात तस्बीह या फिर तिलावत और इस तरह की जो अज़कार हैं इनको हिबा करना, किसी को बख्श देना, इसका सबूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में नहीं आया है कि किसी शहीद को, किसी और नेक अल्लाह के बंदे को बंदा अपने आमाल बख्श दे। जी ठीक, इसका सबूत नहीं है। ठीक है। अली हसन जुल्फ़िकार लिखते हैं कि मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि इस्तिखारे का मुकम्मल और दुरुस्त तरीका बता दें, मैंने काफ़ी मरतबा इस्तिखारा किया है मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सर फरमा दीजिए। इतना मुश्किल तो है ही नहीं। इस्तिखारा का सादा, सिंपल, आसान सा तरीका है कि 2 नफल पढ़ें जब भी नफलों का टाइम हो जी, किसी भी वक्त रात और दिन में नफल 2 पढ़ लें। उसके बाद आपने वो दुआ करनी इस्तिखारा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका, वो सारी दुआ उसके अंदर जाकर जहाँ हाज़िल अमर आएगा वहाँ पर आप अपनी हाजत का जिक्र कर दें कि अल्लाह मैं इस मकसद के लिए ये कर रहा हूँ, तो उस दुआ करने के बाद बस ख़त्म। हमारे यहाँ जो उसके प्रोटोकॉल बनाए गए हैं ना कि वो सो जाए, उसको ख्वाब आएगा, ख्वाब में कोई इशारा मिलेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस्तिखारे का मतलब है कि अल्लाह मैं तो इससे खैर तलब कर रहा हूँ, अल्लाह तेरे फजल व करम के अपनी रहनुमाई मांग रहा हूँ, अल्लाह तो मेरे लिए जो बेहतर है, मेरी दुनिया के लिए, दीन के लिए, आखिरत के लिए, मेरे इस काम के रिज़ल्ट के एतबार से जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे अता कर दे। अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए बुरा है, मेरी मईशत में नुकसानदेह है, मेरी आखिरत के लिए नुकसानदेह है, तो अल्लाह इसको मुझसे दूर कर दे और मुझे राज़ी कर दे। तो ये दुआ है। इसके बाद अगर आपका दिल मुतमिन हो, वो रास्ते खुलते जाएं तो आप वो काम कर लें, और अगर आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं, आपका दिल मुतमिन नहीं हो रहा तो ना करें। लेकिन इसके बाद सो जाना, ख्वाब आना, इशारे मिलना, ये सब बातें लोगों ने बनाई हुई हैं, हकीकत कोई नहीं। ज़ियाउल्लाह रांझा लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ियाउल्लाह मंडी बहाउद्दीन से मेरा सवाल है कि अल्लाह के पाक नाम पर किसी बच्चे का नाम रखना जायज़ है या नहीं, जैसा कि सुबहान नाम रखना? जी, सुबहान ये अल्लाह के नामों में से नाम नहीं है जी, ये अल्लाह के नाम की तरफ इजाफत होती है। मसलन हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है जी, तो अल्लाह पाक है, नसरुल्लाह या नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, सुबहान अल्लाह अल्लाह पाक है। तो अब ऐसे नाम रखना किसी का ये तो जायज़ है, लेकिन सिर्फ सुबहान ये इसका नहीं आया सबूत जी। सुबहान, सुबहान का मतलब पाकी, किसकी पाकी? ठीक, वो नहीं। ठीक है। ले जी, हम जितने भी कमेंट्स शामिल कर लें, जितनी भी कॉल्स ले लें, 10 बज ही जाते हैं और फिर कुछ कमेंट्स रह जाते हैं, कुछ कॉल्स रह जाती हैं। उसके लिए हम माजरत चाहते हैं क्योंकि वक्त से आगे हम नहीं जा सकते और वक्त से पहले जितने लोग शामिल हो सकते हैं उसकी हम कोशिश कर लेते हैं। इसके साथ ही अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, सर आप आए, आपके आने का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद रहे डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अशमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लें जी, ये महफिलें ऐसी सजती रहेंगी, ट्रांसमिशन इंशाल्लाह पैगाम टीवी की जारी रहेगी जब तक कि रमज़ान का आखिरी डे आ जाएगा, और इस तरह से हम बरकतें समेटते रहेंगे। दुआओं में याद रखिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये महीना आलीशान है, ये रहमत का जहां है, खुशियों का समा समेट लो बरक़ात रमज़ान।